السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گماں یہ ہوتا ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں فرا گل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو نئے پڑوسی آئے ہیں ان کا تعلق کسی میراثی خاندان سے ہے۔ مسز سجاد نہایت وثوق سے بولی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سجاد صاحب نے خاصے پرشوق انداز میں بیگم کو دیکھا۔ کل سارا دن لتا بیچاری چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا، چیخ چیخ کر گاتی رہی۔ اب تو بیچاری اتنا چل چل کر لنگڑی بھی ہو چکی ہوگی، اور اب صبح سے شاید کوئی ٹھمری تھی، پتہ نہیں کس گلوکار نے غلطی سے گا دی۔ وہ پورے محلے نے کئی گھنٹے لگاتار سنی، اور اب دیکھیں وہ نئے واہیات انڈین گانے شروع ہو چکے ہیں۔ بیگم سجاد نے مسلسل دائیں جانے والے گھر کو گھورتے ہوئے تفصیل بیان کی۔ بھئی کرنے دو شوق پورے، ہمیں کیا، ہمارا کیا جاتا ہے؟ سجاد صاحب اپنی ازلی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے۔ ہمارا کیوں نہیں جاتا؟ عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو پھر گانا شروع۔ دھوم مچالے دھوم، ستیہ ناس ہو، ان کا عبادت بھی سکون سے نہیں کرنے دیتے۔ اگر ان لوگوں کی روٹین یہی رہی تو کل میں ضرور شکایت کروں گی۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی۔ ارے چھوڑیے بیگم، کیا پتہ چھوٹے بچے ہوں، شوق پورا کر رہے ہوں۔ سجاد صاحب نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ آپ کو وکیل جانے کس نے بنا دیا تھا؟ غضب خدا کا! پورے محلے کے کانوں کے پردے پھاڑ کر شوق پورا کیا جا رہا ہے، اور ہاں یہ ٹھمری کوئی بچہ نہیں سن سکتا، یہ تو کوئی بوڑھا کھسٹ ہی سن سکتا ہے۔ وہ 100% یقین سے بولی۔ اور اگر وہ کوئی بوڑھی کھسٹ ہوئی تو؟ سجاد صاحب کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولے۔ بھاڑ میں جائے بڈھا یا بڈھی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی دونوں میاں بیوی اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ پڑوس سے پھر پورے والیوم کے ساتھ آواز ابھری۔ آئیے، آپ کا انتظار تھا، لیجیے آپ بھی شوق پورا کیجیے۔ انہوں نے جل کر میاں کو گھورا۔ ویسے گانا برا نہیں، اور دور سے آتی آواز ویسے بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ گانے میں مئو ہونے لگے۔ مجھے وہ دن دور نہیں لگ رہا جب طبلے اور ڈھول ہمارے ہاں بھی بجنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی اور پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے کامل کو پڑوس میں بھیجا، یہ نامعقول شور شرابہ بند کرانے کے لیے۔ کامل نے کافی پس و پیش سے کام لیا اور کئی بہانے بھی بنائے کہ ابھی کچھ ہی روز تو ہوئے ہیں نئے پڑوسیوں کو آئے ہوئے، آتے یہ شکایتی دورہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ لیکن وہ والدہ کے غصے سے بھی واقف تھا، لہٰذا جاتے ہی بنی۔ کال بیل پر کافی دیر انگلی رکھی مگر جواب ندارد۔ جواب آتا بھی تو کیسے، اتنا دھوم دھڑکے سے گانا جو بج رہا تھا۔ کامل نے آہستہ سے گیٹ کو چھوا تو اندازہ ہوا کہ گیٹ کھلا ہے، اور کھلے گیٹ سے خوبصورت منظر۔ وہ کچھ دیر تو بھلا حس و حرکت دیکھتا رہا، پھر خود ہی اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہوا کہ پہلی ملاقات پر ہی جوتے نہ پڑ جائیں۔ آیا تھا وہ شکایت لے کر، اور یہ نہ ہو اس سے پہلے اس کی شکایت پاپا تک پہنچ جائے۔ سنیے، اس نے رگڑ رگڑ کر فرش دھوتی اس خوبصورت لڑکی کو پکارا جسے آگے پیچھے کی کچھ خبر نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا اگر فرش آج صاف نہ ہوا تو گویا اگلا روز قیامت کا ہوگا۔ سنیے، اس نے دوبارہ پکارا، مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ گیٹ کھول کر چند قدم اندر تک چلا آیا۔ جی فرمائیے، وہ برآمدے سے چیخی۔ یا اللہ، یہ بہروں کا خاندان ہے۔ میوزک اور اب اس کی آواز دونوں اس بات کا ثبوت تھے۔ وہ جی میوزک قدرہ آہستہ ہو سکتا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے موزوں الفاظ کا انتخاب کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پھر چلائی۔ میوزک آہستہ ہو سکتا ہے؟ اس نے تیز آواز میں ہاتھ کے اشارے سے برآمدے میں رکھی میز پر دھرے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکوڑے اور برائے نام آواز کم کی۔ فرمائیے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا ہی فرمانا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی سے شکایت، توبہ توبہ! لوگ تو ترستے ہیں کہ کسی طرح سے بات ہی ہو جائے، اور وہ خود اسے فرمانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، آپ لوگ نئے آئے ہیں تو سوچا سلام دعا کر لینی چاہیے۔ وہ اصل بات مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ آپ کے والد، کامل نے بات ادھوری چھوڑی کہ باقی کا تعارف والد کے نام سمیت وہ خود کرا دے گی۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، وہ نخوت سے بولی۔ اور ہاں، سلام دعا کے لیے آپ آغا جی سے صرف بدھ کے بدھ مل سکتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، اور کامل جو کچھ دیر تک تو سکتے کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا، بے یقینی سے بولا، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے واپس جاتا دیکھ کر سکتے سے باہر آیا۔ میرا آپ کا کوئی مذاق ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پلٹی۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم کام والی بالکل نہیں لگتی ہو۔ اس نے آپ سے تم پر آنے میں چند منٹ بھی نہ لگائے۔ یہ تم نے کس کو کہا؟ وہ کہا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ تمہیں اور کس کو؟ کامل اب قدرے نارمل ہو چکا تھا۔ اب کام والی سے بھلے وہ کتنی خوبصورت ہو، وہ آپ جناب تو نہیں کر سکتا تھا۔ کس خوشی میں؟ وہ ایک دم آگے بڑھ آئی۔ بھئی کام کرتی ہو تم تو؟ کامل نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو تمہارا کرتی ہوں۔ جواباً وہ بھی تو تڑاق پر اتر آئی۔ نہیں، وہ اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو تشریف لے جاؤ، اور آئندہ بدھ کے علاوہ سلام دعا کے لیے آنے کی زحمت نہ کرنا۔ وہ باقاعدہ جھاڑو جو اس کے ہاتھ میں تھی فضا میں لہرا کر بولی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک اور چیخ نما آواز ابھری۔ کوئی نہیں آغا جی، وہ مانگنے والا ہے۔
وہ حلق پھاڑ کر چلائی، کیا مانگنے والا؟ کامل کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی وہ حساب برابر کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے باقاعدہ دھکا دینے والے انداز میں اسے گیٹ سے باہر کیا اور گیٹ بند کر دیا۔ غضب خدا کا! ایڈوکیٹ سجاد احمد کا بیٹا ایم اے جرنلزم فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ اور مانگنے والا۔ خوبصورتی کا جنون اتر چکا تھا، اب لفظ مانگنے والا حواسوں پر طاری تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بیگم سجاد نے اسے واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ بس بدھ کے بدھ ملاقات ہو سکتی ہے انصاف سے جن کا گھر ہے، کامل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تو یہ میوزک ان کے فرشتے سن رہے ہیں؟ وہ جل بن کر بولی۔ نہیں، نوکرانی شوق فرما رہی ہیں، وہ بھی برآمدے میں ٹیپ رکھ کر۔ وہ تپ کر بولا، اس کی تو ایسی کی تیسی، دیکھنا کل میں عاقل کو بھیجوں گی۔ تیری عقل تو ویسے بھی گھاس چرنے گئی ہوتی ہے، کجا یہ کہ بات کر سکو، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر ایم اے کر رہا ہے۔ بیگم سجاد بڑبڑاتے ہوئے چائے کپ میں انڈیلنے لگی، وہ جو ابھی ابھی بنا کر لائی تھی۔ ویسے ہیں کون لوگ؟ سجاد صاحب کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے۔ میرے چاچا جی ہیں۔ ارے مجھے کیا پتہ کون ہے، وہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ کوئی ملازمہ رکھ لو فل ٹائم کے لیے، لگتا ہے کام کا زیادہ بوجھ ہے، تھک جاتی ہو۔ سجاد صاحب پیار سے بولے۔ اب صاحب تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ہر وقت جلا کٹا انداز ہے یہ سب کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ ہاں ملازمہ رکھ لوں فل ٹائم کے لیے اور یہی گل کھلاتی رہے، میرے پھول سے بچوں کو غلط راستوں پر لگا دیں۔ نہ، میں ایسا ظلم کبھی نہ کروں، بھلے مجھے کتنا ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو پھر سیدھے طریقے سے بہو لے آؤ، اب تو ماشاءاللہ دونوں بڑے صاحب روزگار ہیں، تیسرا بھی آخری سال میں ہے، تو انتظار کس چیز کا ہے؟ سجاد صاحب چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے تو لاؤں نا بہو، اب ارے غیرے نتو خیرے سے تو رشتہ جوڑنے سے رہی، جس طرح کے لائق ہونہار بچے ہیں میرے، ویسی کوئی خاندانی لڑکی ان کے مقابلے کی ملے گی تو لاؤں گی، کیونکہ معاملہ ساری زندگی کا ہے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیگم سجاد فیصلہ کن انداز میں بولی۔ وہ جو تم پچھلے دنوں کسی پروفیسر صاحب کی بیٹی کے لیے گئی تھی، اس کا کیا بنا؟ سجاد صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ہاں اچھی تھی لڑکی، خاندان بھی اچھا تھا، بس ان کا گھر بہت چھوٹا تھا۔ وہ نخوت سے بولی۔ ہیں تو ان کے گھر سے ہمیں کیا لینا دینا، شادی لڑکی سے کرنی ہے نہ کہ گھر سے۔ سجاد صاحب حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ شادی لڑکی ہی سے کرنی ہے، پر یہ باتیں بھی بہت اثر ڈالتی ہیں، کل کو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ سو خوشی غم میں خاندان والے شریک ہوتے ہیں، ہمارا اور ہمارے خاندان کا آنا جانا بھی ہوگا، تو کیا سوچیں گے ہمارے خاندان والے؟ کس غریب غربا خاندان میں ہم نے رشتہ داری کی ہے؟ انہوں نے نہایت روانی سے اپنی منطق پیش کی۔ اللہ کا خوف کرو بیگم، جانے کون سی گھڑی ہو پکڑ کی، اتنے بڑے بول نہ بولو۔ سجاد صاحب نے اپنی طرف سے خوف خدا بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم سجاد نہ کبھی قائل ہوئی تھی نہ اب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح نئے ہنگامے سے شروع ہوئی۔ غضب خدا کا! کوئی پودوں کو یوں پانی دیتا ہے، سارا پانی ہمارے صحن میں آ رہا ہے۔ وہ پھر آگ بگولا ہونے لگی۔ اب کیا ہو گیا امی؟ کامل کالج کے لیے نکل رہا تھا، شور سن کر رک گیا۔ دیکھو پڑوسیوں کا کارنامہ! ارے یہ گھر ان کو دیا کس نے کرائے پر؟ میں مالک مکان سے شکایت کروں گی، ان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جیسے آخری فیصلہ کیا۔ امی وہ لوگ دیوار سے لگی بیلوں کو پانی دے رہے ہوں گے، ظاہر ہے اب اوپر سے پانی ادھر ہمارے صحن میں آ سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گا۔ آپ کیوں صبح ہی صبح اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہیں؟ کامل نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے مسئلہ کیوں نہیں، پانی کے نشان کتنے برے لگتے ہیں سوکھنے پر، جب تک پورا صحن نہ دھویا جائے اور پھر وائپر سے پانی صاف نہ کیا جائے۔ مگر تمہیں کیا پتہ صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ صفائی پر بھرپور لیکچر سننے کو ملتا، اس نے ماں کو تسلی دی کہ واپسی پر وہ ضرور پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کی کسی بڑی سے بات کر کے آئے گا، اور پڑوسیوں کے گھر جانے کا مقصد کل والی توہین کا بدلہ لینا بھی تھا۔ سچ تو یہ تھا وہ دیر تک خود کو کوستا رہا تھا کہ وہ خاموشی سے سن کیسے آیا۔ کالج سے واپسی پر اس نے کھانا کھانے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ پڑوس میں جانے کا تھا۔ آج گیٹ اندر سے بھی بند تھا، لہٰذا بیل بجانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار، اس کے بعد اس نے بیل پر جو ہاتھ رکھا تو واپس نہ اٹھایا۔ کیا بات ہے، آپ کو تمیز نہیں شریف لوگوں کے گھر جانے کی؟ کل سے بھی زیادہ دل فریب منظر سامنے تھا، ایک نئی صورت کے ساتھ۔ آٹے سے لتھڑے ہاتھ تو اس نے بہت بعد میں دیکھے، بس وہ اس پری ذات کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ پلیز پلیز تم یہ مت کہنا تم بھی یہاں کام کرتی ہو۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگا۔ اب بول بھی چکے، کیا طوفان آ گیا تھا جو آپ پاگلوں کی طرح بیل بجائے جا رہے تھے؟ یا اللہ، وہ تو سمجھتا تھا کہ بولنا بس اس کی امی پر ختم ہے، وہ آپ آغا جی کی بیٹی ہیں، سب بھول کر بس یہ پوچھنا یاد رہا۔ آغا جی کا نام بس کل سنا تھا، لیکن وہ ذکر یوں کر رہا تھا جیسے برسوں پرانی جان پہچان ہو آغا جی سے۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، کل والا جملہ کانوں میں پڑا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا۔ یہ اس کا وہم تھا یا بلا وجہ کا خوف؟ بھلا اس قدر پیاری صورت کام کرنے والی نوکرانی کی ہو سکتی ہے؟ میں نے سنا نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اس نے اس کے دلکش چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائیں۔ کیا نہیں سنا؟ جواباً وہ خاصی بیزار لگ رہی تھی۔ وہ آپ آغا جی کی بیٹی ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا کہ شاید اس بار جواب اس کی مرضی کا مل جائے۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، کتنی بار بتاؤں؟ وہ شیرنی کی طرح غرائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر پیٹ لینا چاہا۔
کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے قدر تحمل سے بولی۔ آغا جی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ بے حد شکستہ لہجے میں بولا۔ جمعرات کو آئیے گا۔ یہ جواب کل سے مختلف تھا۔ احتجاجاً اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اگلا جملہ اس سے پھر گنگ کر گیا۔ وہ چندہ صرف جمعرات کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے ابا کی وفات جمعرات کو ہوئی۔ اتفاق دیکھیں اماں کا انتقال بھی جمعرات کے روز ہی ہوا، اس لیے وہ صدقہ خیرات سب صرف جمعرات کو ہی دیتے ہیں۔ اسے لگا جیسے اسے کسی نے تھپڑ کھینچ مارا ہو۔ دیکھیے آپ، مگر گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اس کا پورا جملہ سنے بغیر کل کا زخم ہی ابھی ہرا تھا اور آج ایک نیا وار۔ کوئی حد ہوتی ہے بدتمیزی کی بھی۔ واقعی یہ کوئی کام کرنے والی بد اخلاق بدتمیز نوکرانیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ وہ پیر پٹکتا شکایت کیے بغیر واپس چلا آیا۔ قصور اس کا بھی نہ تھا، حسن تھا ہی اتنا خود سے بیگانہ کر دینے والا، تو بھلا وہ شکایت کیسے یاد رکھتا؟ لیکن اب کہ چوٹ سخت تھی، وہ شکایتیں بھی یاد آنے لگی۔ مانگنے والا اور اب چندہ مانگنے والا، استغفر اللہ۔ امی سنیں تو زندہ گاڑ دیں ان دونوں کو زمین میں۔ حالانکہ ان کے خاندان کی تاریخ گواہ تھی کہ ایسے خوبرو اونچے لمبے جوان سوائے ان کے کسی کے نہ تھے۔ اور صرف امی نہیں، خاندان اور محلے کی لڑکیاں کھڑکیوں دروازوں کی اوٹ سے اکثر چھپ کر ان تینوں بھائیوں کو دیکھا کرتی تھیں۔ یہ تو ان کی شرافت ہی، امی کا حد سے زیادہ رعب کہ انہوں نے کسی کو گھاس ہی نہ ڈالی تھی۔ رات کھانے کی میز پر سوجی کا حلوہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بیگم سجاد نے تو بنایا نہیں تھا، یہ بات میز کے گرد بیٹھے چاروں افراد اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ بیگم سجاد کو سوجی کے حلوے سے سخت نفرت تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ ڈرتے ڈرتے سجاد صاحب نے بیگم سے پوچھ ہی ڈالا۔ پڑوس سے، مختصر جواب ملا۔ ہیں ان میراثیوں کے ہاں سے؟ سجاد صاحب تقریباً اچھل ہی پڑے۔ لگتا ہے پوری فیملی میراثی نہیں ہے۔ وہ رائے تھوڑی سی بدل چکی تھی۔ اچھا، جو حلوہ لے کر آئی ہوگی وہ میراثی نہیں ہوگی۔ ان کے بڑے بیٹے عاقل نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ ویسے حلوہ اچھا بنا ہے، سجاد صاحب نے چکھتے ہوئے کہا۔ آغا جی کی بہن ہوتی ہیں وہ آئی تھی، معذرت کر رہی تھی کہ بچیوں نے اونچا میوزک لگا لیا تھا۔ وہ اصل میں گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے دھیان بٹانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں تفصیل بتا رہی تھی۔ شکر ہے اب شکایتی دفتر بار بار نہیں کھلے گا۔ سجاد صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی کبھی کسی روز چکر لگاؤں ان کے ہاں۔ بیگم سجاد جو آج صبح تک خاصی بیزار تھیں، اب نہایت اطمینان سے کہہ رہی تھیں۔ کوئی لڑکی تو نظر نہیں آ گئی وہاں؟ سجاد صاحب نے شرارت سے بیوی کو دیکھا۔ اب یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ جواباً وہ پہلی بار مسکرائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ان روز روز کے کھیل تماشوں کی۔ فاضل اس نئے ٹاپک پر خاصا بیزاری سے بولے۔ بیٹے، شادی کے لیے لڑکی دیکھنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ بیگم سجاد نے پیار سے اپنے خفا خفا سے بیٹے کو دیکھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا ہونہار لائق فائق بیٹا ناراض کیوں ہے۔ 6 ماہ قبل انہوں نے اپنی ایک جاننے والی کے توسط سے فاضل کی منگنی کی تھی۔ لڑکی اچھی تھی، فاضل کو بھی پسند آ گئی تھی اور خاندان بھی ٹھیک تھا۔ لیکن منگنی کے بعد بیگم سجاد کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں ان لوگوں کے لیے دے مزاج کے بارے میں، اور کئی بار انہوں نے محسوس بھی کیا کہ وہ لوگ کھچے کھچے سے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے بیگم سجاد رشتہ داری کرنا تو دور کی بات، رسمی الیک سلیک رکھنا بھی پسند نہ کرتی تھیں۔ اور پھر ان کے بیٹوں کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ بس اسی لیے انہوں نے وہ منگنی توڑ دی، اور اس منگنی کے ٹوٹنے سے فاضل میاں کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ماں سے بہتری منت سماجت بھی کی کہ اکڑ غرور وہ خود ہی سب ٹھیک کر لیں گے، ایک بار شادی تو ہو جائے۔ لیکن بیگم سجاد کا خیال تھا کہ لوگ تو شادی کے بعد زیادہ پر پرزے نکالتے ہیں، یہ بھلا کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس واقعے کو ہر 6 ماہ گزر چکے تھے اور اس دوران انہوں نے کافی لوگوں سے رشتے کی بات بھی کی، لیکن اللہ جانے اچھے خاندان اچھی لڑکیاں کہاں جا چھپے تھے کہ کوئی رشتہ بیگم سجاد کو جچ ہی نہیں رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں اکیلی جاتی اچھی لگوں گی کیا؟ کامل کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ بیگم سجاد پڑوس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ چلے میں چلتا ہوں ساتھ۔ سجاد صاحب ہنس کر بولے۔ آپ سمجھتے نہیں، جوان بیٹے جب ساتھ ہوں تو انسان کا رعب کس قدر بڑھ جاتا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ اور ہاں، کل آپ کی بہن زبیدہ کا فون آیا تھا، وہ شاید آج آ رہی ہیں۔ سرسری انداز میں انہوں نے میاں کو اطلاع دی۔ اوہ، تو اسی لیے اتنی جلدی آپ کا پڑوس میں جانے کا پروگرام بن گیا؟ سجاد صاحب اچانک سنجیدہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بہن ان کے بچوں میں سے کسی کے ساتھ بھی رشتہ جوڑنے کی آرزومند تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی بچیوں میں کسی طرح کی کمی تھی یا ان کو رشتوں کی کمی تھی، بس بھائی کی محبت کی ماری ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کل کو بڑھاپے میں کوئی اور بہو خیال رکھے نہ رکھے، اپنے گھر کی بیٹی اپنا خون ہوگا، جی جان سے خدمت کرے گی۔ لیکن بیگم سجاد کی رائے اس معاملے میں قطعی مختلف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی اکلوتی نن ان کی زندگی پر حاوی رہی۔ کوئی شادی، کوئی تہوار، کوئی موقع ایسا نہ ہوتا جب سجاد صاحب کو بہن بے طرح یاد نہ آتی اور اس محبت میں وہ انہیں بھلوا بیچتے، اور یوں بیگم سجاد کے کئی پروگرام جو خاص اس موقع کے لیے سوچے ہوتے درمیان میں ہی رہ جاتے۔ یہ دخل اندازیاں تو جیسے تیسے انہوں نے برداشت کر لی تھیں، مگر اب ساری زندگی کے لیے وہ زبیدہ کی بیٹی کی صورت میں تلوار سر پر نہیں لٹکا سکتی تھیں، اور اپنے اس فیصلے کا برملا اظہار انہوں نے اپنے میاں سے بھی کر دیا تھا، اور میاں جنہوں نے دلائل اور گفتگو کے فن کی بدولت ہزاروں مقدمے جیتے تھے، گھر کا یہ مقدمہ بھی ہمیشہ کی طرح بیگم کے ہاتھوں ہار گئے تھے۔ بیگم سجاد کی رائے میں جو تھوڑی بہت اونچ نیچ رہ گئی تھی
وہ پڑوس میں جانے کے بعد مکمل طور پر بدل گئی۔ سلیقہ گھر کی ایک ایک چیز سے جھلک رہا تھا۔ آغا صاحب کی بیگم بہت عرصہ پہلے اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اب ان کی بہن ثریا بیگم تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی۔ ثریا بیگم بھی آغا صاحب کی طرح نہایت دھیمے مزاج کی، سوچ سمجھ کر بولنے کی عادی تھی۔ اور آپ کے بچے؟ بیگم سجاد نے کافی انتظار کے بعد پوچھا۔ آپ یہ ڈرنک لیجئے۔ ایک پیاری سی لڑکی خود ہی کولڈ ڈرنک ٹرے میں سجائے سامنے آ گئی۔ بیگم سجاد کی باتیں کھل گئیں۔ کامل نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور ایک نظر اس کھلی کھلی سی رنگت والی خوبصورت نوکرانی کو۔ امی جلد بازی میں کوئی امید مت لگا لیجئے گا۔ آنکھوں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو اس قدر پرجوش تھیں کہ کامل کی آنکھوں کے اشارے بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہ نن کے سامنے کسی کا نقشہ تو پیش کر سکیں گی۔ آج یہ سوچ کر ہی وہ خاصی خوش تھیں۔ کیا نام ہے بیٹی؟ وہ سرتاپا اسے دیکھتے ہوئے بولیں۔ فاطمہ، آغا جی کی بہن بولی۔ پیارا نام ہے، پڑھتی ہو؟ انہوں نے انٹرویو کا آغاز کیا۔ آپ چائے پئیں گی یا کافی؟ وہ قدرے عجلت میں تھی، جب ہی جواب سوال سے کافی مختلف دیا۔ نہ چائے نہ کافی، بیٹھو تم یہاں۔ بیگم سجاد واری صدقے ہونے لگی۔ امی یہ کیا کام کرنے والی ہے؟ کامل نے پھر سرگوشی کی۔ تم چائے بنا لاؤ۔ آغا جی نے فاطمہ کی الجھن ختم کی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ بیگم سجاد نے سلسلہ جاری رکھا۔ جی شکریہ، آغا جی کی بہن سادگی سے بولیں۔ اور کتنے بہن بھائی ہیں فاطمہ کے؟ بیگم سجاد کی نظریں اب دروازے پر ہی لگی ہوئی تھیں، جہاں سے اسے چائے لے کر برآمد ہونا تھا۔ جی 3 بہنیں ہیں، ثریا بیگم بولی۔ ہیں 3؟ 2 تو وہ دیکھ چکا تھا، اب تیسری حسینہ جانے کس کے گھر کام کرتی ہے۔ کامل نے دل ہی دل میں سوچا۔ تینوں یہی ہوتی ہیں، میرا مطلب ہے ابھی کسی کی شادی وادی کا سلسلہ نہیں ہوا؟ بیگم سجاد کچھ زیادہ ہی اتاولی ہو رہی تھی۔ نہیں جی، ابھی تو نہیں ہوا، آغا جی قدرے بیزاری سے بولے۔ شاید انہیں یہ موضوع کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا، اور بیگم سجاد تو شاید اب بھی نہ سمجھ پاتی، لیکن کامل سمجھ چکا تھا۔ بھلا گھر کے مالکان کو نوکرانیوں کی شادی سے کیا دلچسپی ہوتی؟ چائے فاطمہ کی بجائے عائشہ لے کر آئی۔ بیگم سجاد کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ عائشہ کو پکڑ کر گود میں بٹھا لیتی۔ کہاں چھپائے ہوئے تھے یہ ہیرے ان لوگوں نے؟ یہ تو وہی مثل ہو گئی، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ کیا لڑکیاں ہیں، لگتا ہے اللہ نے بڑی فرصت میں بنایا ہے۔ کیا ہی نفیس اور رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ عادات سے، بات چیت سے صاف کسی بڑے خاندان کے لگ رہے تھے۔ بیگم سجاد جب سے آئی تھی پڑوس کے قصیدے پڑھ رہی تھی، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو واقعی وہ متاثر ہوئی تھی، مگر اس سے بڑی وجہ نند کو جتانا تھا کہ کہیں وہ کوئی امید تو باندھ کر نہیں آئی۔ اگر آئی ہے تو منہ دھولے، یہاں نہ کوئی خواہش مند ہے اور نہ ضرورت مند ہے۔ ہیرے جیسی ایک نہیں، 3 لڑکیاں ہیں پڑوس میں، ان کے گھر کے اتنے پاس کہ درمیان میں دیوار بھی ایک ہی ہے۔ اور سجاد صاحب خاموشی سے بیگم کے بدلتے بیان سن رہے تھے کہ کل کے میراثی آج کے خاندان بن گئے ہیں۔ ان کی بہن کی آمد کا سن کر بہن کے چہرے پر پھیلے تاریک سائے بھی ان کی نظر سے پوشیدہ نہ تھے، لیکن وہ کچھ مصلحتوں کے تحت خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور پھر رات پھپھو کے جاتے ہی جب کامل نے حقیقت کا انکشاف کیا تو وہ چکرا کر رہ گئیں۔ کتنی دیر تو انہیں یقین ہی نہ آیا۔ آغا جی بے حد شریف النفس انسان ہیں، انہوں نے بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا ہے انہیں، اسی لیے تو انہوں نے ایک بار بھی ان لڑکیوں کے لیے لفظ نوکرانی استعمال نہیں کیا، لیکن ان کا پہننا اوڑھنا، بات چیت کا طریقہ، چائے پیش کرنے کا انداز، ان کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ان کے ہونہار بیٹے کو شدید قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن بیٹا بے حد فرمانبردار تھا اور جھوٹ اس نے زندگی میں کبھی نہیں بولا تھا، اس بات کا بیگم سجاد کو پکا یقین تھا۔ پورا دن بیگم سجاد سر پہ دوپٹہ باندھے گھومتی رہی۔ انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، لمحوں میں کیا کیا ہوائی قلعے تعمیر کر لیتا ہے۔ یہی کام کل آغا صاحب کے گھر سے واپسی پر بیگم سجاد نے بھی کس پھرتی سے کیا تھا۔ انہوں نے تو 1 نہیں 2 نہیں 3 کی 3 کو بہوؤں کے روپ میں دیکھ کر کتنا خوش تھیں کہ ان کے خوبرو بیٹوں کے ساتھ وہ کتنا جچتیں، اور آج جو وہ تصور ٹوٹا تو کرچیاں بری طرح چبھ رہی تھیں، خاص طور پر اپنے میاں سجاد صاحب اور نند زبیدہ بیگم کے بارے میں سوچ سوچ کر کہ اب بات کیسے سنبھالیں گی۔ بیگم کیا بات ہے، آپ ابھی تک گھر میں ہی ہیں؟ شام کو کورٹ سے واپسی پر سجاد صاحب حیرت سے بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیگم سجاد کو صدمہ کسی اور بات پر تھا، مگر وہ میاں پر چڑھ دوڑیں۔ بھائی میں تو سمجھا آپ آغا صاحب کی طرف ہوں گی، وہ بیوی کے سابقہ رویے کی روشنی میں بولے۔ وہ جب کبھی کوئی لڑکی دیکھ کر آیا کرتی تھی، 2-4 روز اسی جوش و ولولے کے ساتھ لڑکی اور اس کے گھر والوں کی تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور پھر میں ایسی بھی نہیں مری جا رہی ہوں آغا صاحب کے گھر جانے کے لیے، وہ بیزاری سے بولیں۔ سجاد صاحب بیگم کو دیکھ کر رہ گئے۔ اگلے روز آغا صاحب خود ملنے چلے آئے۔ سجاد صاحب سے ان کی یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن 1 گھنٹے کی ملاقات میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بھئی میں تو بے حد خوش ہوا ہوں اتنے اچھے پڑوسی آنے پر، سجاد صاحب بہت خوشی سے انہیں کہہ رہے تھے، اور آغا صاحب کی رائے بھی ان کے بارے میں یہی تھی۔ باتوں باتوں میں آغا صاحب پر انکشاف ہوا کہ سجاد صاحب بھی مطالعے کے خاصے شوقین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی مصروفیات اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ انہیں اس کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ میرے پاس کافی کلیکشن ہے اچھی کتابوں کی، کسی روز آئیے۔ آغا صاحب نے آفر کی اور سجاد صاحب نے
اتوار کا دن بھی مقرر کر لیا اور پھر اتوار کے روز ہی کچھ ضروری مہمان آ گئے کہ ان کا جانا نہ ہو سکا۔ فون نمبر ان کے پاس نہ تھا، لہٰذا کامل کو روانہ کیا کہ وہ ان کو بتائے، یہ نہ ہو کہ وہ انتظار کرتے رہیں۔ دروازہ فاطمہ نے کھولا۔ آغا جی ہیں؟ وہ قدرے رعب سے بولا۔ کل سب کی موجودگی میں وہ اس روز کا بدلہ نہیں لے سکا تھا، اور ویسے بھی آغا جی اور ان کی بہن سے پہلی ملاقات تھی، وہ ان دونوں بہنوں کو کچھ برا کہہ کر اپنا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جی ہیں؟ وہ سکون سے بولی۔ انہیں بتائیے میں آیا ہوں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ رعب سے بولا۔ آغا جی عامل کامل صاحب آئے ہیں، وہ چلائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا نام صرف کامل ہے، وہ احتجاجاً غرایا۔ ارے آپ کے بھلے کو ہی میں نے عامل کا اضافہ کیا ہے، دیکھیے تو کیسا بھاری بھرکم نام بن گیا عامل کامل، کتنا روب پڑتا ہے، لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اپنے اپنے مسائل لے کر، اور نوٹ الگ ملتے ہیں شہرت کے ساتھ ساتھ۔ آخری جملہ اس نے خاصی رازداری سے ادا کیا۔ خبردار جو آئندہ یہ بےہودہ لفظ میرے نام کے ساتھ لگایا تو۔ وہ باقاعدہ چیخ کر بولا۔ کون ہے؟ اچانک آغا جی کی آواز کھڑکی سے سنائی دی۔ وہ جی عالم فاضل صاحب کے بھائی ہیں۔ فاطمہ نے تعارف نئی شکل میں پیش کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ پیر پٹکنے لگا۔ آپ نے خود ہی تو اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ یا اللہ مجھے صبر دینا ورنہ آج میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے۔ ویسے کون فوت ہوا ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہوا نہیں، ابھی ہو ضرور جائے گی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر بڑبڑایا۔ خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہائے اللہ رحم کرے۔ بوا جی دیکھے تو کل کو اچھی بلی آئی تھی ہمارے ہاں، آج نصیب دشمنہ طبیعت ناساز ہو گئی ہے ان کی والدہ کی۔ وہ زور زور سے بوا جی کو آوازیں دینے لگی۔ ہائے خدا خیر کرے۔ بوا جی دل پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ خیریت کیا ہو گیا؟ آغا جی بھی اپنے کمرے سے نکل آئے، اور کامل جو مارے غصے کے چند لمحے پہلے بڑبڑا رہا تھا، اب حیرت سے منہ کھولے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بہن جی کو؟ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھی کچھ دن پہلے تک، اور اب سمجھا اسی لیے تمہارے والد صاحب نہیں آئے۔ میں کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ کو صحت دے، مائیں بہت قیمتی چیز ہوتی ہیں۔ آغا جی بہت خلوص سے بول رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ عجیب و غریب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ وہ تو گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اس لیے۔ وہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بوا جی درمیان میں ہی بول پڑی۔ ہائے طبیعت اتنی خراب تھی کہ رشتہ دار بھی پتہ کرنے آ گئے، ہم پڑوسی ہو کر نہیں پہنچ سکے۔ کتنی بری بات ہے بھائی جان، ہمیں جانا چاہیے۔ بوا جی جتنے دھیمے مزاج کی تھیں آج اتنی ہی تیزی دکھانے لگی۔ میری امی بالکل ٹھیک ہے، وہ چیخ ہی پڑا۔ لگتا ہے بچے نے بہت اثر لیا ہے ماں کی بیماری کا۔ وہ اس کی الجھی کیفیت پر پہلے ہی پریشان تھی، اس چیخ نے باقی کا کام بھی کر دیا، لہٰذا بوا جی کو 100% یقین ہو گیا کہ معاملہ زیادہ خراب ہے۔ اچھا بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو بالکل ٹھیک رکھے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، تم پریشان نہ ہو۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور وہ کھا جانے والی نظروں سے پاس کھڑی فاطمہ کو دیکھنے لگا جس کا یہ سب کیا دھرا تھا۔ آغا جی مجھے آپ سے بات کرنا ہے، وہ اپنے حواسوں کو مجتمع کرتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ بولو بیٹے، میں سن رہا ہوں، وہ نہایت شفقت سے بولے۔ لگتا ہے علاج کے لیے پیسے وغیرہ چاہیے ہوں گے، وہ پھر بڑبڑائی۔ تم چپ رہو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ بیٹے تحمل سے، آغا جی کے لیے یہ صورتحال عجیب تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو اندر جانے کو کہا۔ ہاں ہاں بات کرو، وہ نرمی سے بولے۔ میں چلتا ہوں۔ وہ بغیر بات کیے واپس چلا آیا، اور پھر تمام وقت جلتا کرتا رہا کہ آخر وہ بات صاف کر کے کیوں نہ آیا، اور اس لڑکی کا خیال آتے ہی وہ پھر سے آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن اس وقت شرمندگی اور غصے کی حد نہ رہی جب رات کو آغا جی بمیں اپنی بہن کے اس کی والدہ کی عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ آپ کا بیٹا تو بے حد پریشان تھا آپ کی بیماری کی وجہ سے، پر شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے۔ بوا جی نے سلام دعا کے بعد گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، بیگم سجاد گنگ سی ہو کر میاں کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سے کس نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے؟ سجاد صاحب ہنس کر بولے۔ آپ کے برخوردار کامل میاں گئے تھے نا بتانے۔ آغا جی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ وہ یہ بتانے گئے تھے؟ سجاد صاحب نے حیرت سے آغا جی کو دیکھا۔ اس وقت تو کچھ نہ بولے۔ ہاں، ان کے جانے کے بعد دیر تک اسی میں الجھی رہے کہ آخر کامل نے ایسا کیوں کیا۔ یہ جو آپ نے سارا دن سر پہ دوپٹہ باندھ رکھا ہوتا ہے، بچے اسی وجہ سے آپ کو بیمار سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے کہتا ہوں ان وہموں سے نکلو کہ کام والیاں تمہارے بچوں کو نظر لگا دیں گی۔ نہ کام والی تم ڈھنگ کی رکھتی ہو، نہ تم بچوں کی شادیوں کا کچھ انتظام کرنے دے رہی ہو، تو ظاہر ہے گھر کے حالات یوں ہی رہیں گے۔ خود کام کر کر کے تھک کی چڑچڑی ہو جاتی ہو، اور ایک دن آئے گا کہ بچے بیزار ہو کر خود ہی شادیاں کر لیں گے۔ سجاد صاحب غصے سے بہت دنوں کی بھڑاس نکالنے لگے، اور یہ آخری بات بیگم سجاد کو تیر کی طرح لگی، اور انہوں نے ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو وہ جلدی ایک بہو تو ضرور ہی لے آئیں گی، لیکن کریں تو کیا کریں۔ آس پڑوس والی بھی کچھ بیزار سی ہو چکی تھی کہ ان کو تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی، وہ خواہ مخواہ بری بنے اس معاملے میں پڑ کر۔ میں آغا جی کی بہن سے بات کروں گی، ان کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی ہو تو بتائیں، اور اسی غرض سے وہ اگلے روز ان کے ہاں جا پہنچی۔ اتفاق سے ثریا بیگم گھر پر نہ تھی، فاطمہ اور عائشہ ہی تھیں۔ بیگم سجاد مایوس تو ہوئی، لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں
ان دونوں لڑکیوں سے بھی ذکر کیا کہ انہیں کسی اچھی لڑکی کی تلاش ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ارے آنٹی جی، اتنی سی بات، اتنے اچھے اچھے رشتے ہیں میری نظر میں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ پہلی ملاقات پر وہ چپ چپ سی فاطمہ، جس کو وہ آغا جی کی بیٹی سمجھ کر واری صدقے ہو رہی تھی، آج بڑے جوش و خروش سے بول رہی تھی۔ واقعی تم کیسے جانتی ہو؟ بیگم سجاد حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ یہ اپنے آغا جی کے بے شمار جاننے والے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ظاہر ہے آنا جانا تو یہاں پر رہتا ہی ہے سب کا۔ وہ بیگم سجاد کو پرجوش انداز میں بتانے لگی۔ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، بیگم سجاد بولی۔ دل میں تو آیا کہ کہہ دیں بالکل تمہاری جیسی، لیکن وہ نوکرانیوں کے دماغ خراب کرنے کے حق میں نہ تھیں۔ لیکن ایک اسک سی ضرور اٹھی ان کے دل میں کہ کاش وہ کسی اچھے خاندان سے ہوتی، خاندان بڑا ہونا چاہیے۔ وہ پھر بولی، آپ فکر ہی نہ کریں جی، اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں آغا جی کے جاننے والوں کے کہ کیا بتاؤں۔ وہ راجہ یعقوب صاحب ہیں، ان کا خاندان تو اتنا بڑا ہے کہ ایک حویلی میں پورے 70 افراد رہتے ہیں۔ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ میں افراد کی گنتی کے حساب سے خاندان کا نہیں کہہ رہی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ بھئی خاندانی لوگ ہوں، شریف ہوں، میرا یہ مطلب ہے۔ بیگم سجاد نے اسے سمجھایا۔ اچھا اچھا، سمجھ گئی، وہ اپنی بوا جی کے سسرال والوں کا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے۔ ساری شہزادیاں ملکہ وغیرہ ان کی ساس کی رشتے کی دور دور کی نانیاں پر نانیاں، سگر نانیاں لگتی ہیں۔ ان کے ہاں بہت رشتے ہیں، آپ بوا جی سے کہیں، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گی، لیکن میرا ذکر مت کیجیے گا، کیا پتہ برا مان جائیں کہ اتنا بڑا مغل خاندان اور میں ایروں غیروں کو ان کے رشتوں کے حوالے دیتی پھرتی ہوں۔ فاطمہ سادگی اور روانی سے کہہ رہی تھی۔ خیر ہم کوئی ایسے ویسے نہیں، بہت خاندانی لوگ ہیں، وہ قدرے برا مان کر بولی۔ اور پھر اگلے روز انہوں نے بوا جی سے بات بھی کر لی، اور بوا جی نے بہت محبت سے بقول بیگم سجاد کے ٹکا سا جواب دے دیا کہ ان کی میاں بیشتر اکلوتے بھائی تھے جو ہجرت کر کے کشمیر سے یہاں آئے تھے، اور ان کے ماموں نے ان کی پرورش کی تھی۔ ماموں کو بھی فوت ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ یا تو بڑھیا بات گول کر رہی ہے یا وہ لڑکی جھوٹی ہے۔ بیگم سجاد کے دل میں گرہ سی پڑ گئی۔ آنٹی جی آپ جا رہی ہیں؟ انہیں باہر نکلتے دیکھ کر فاطمہ ان کی طرف لپکی۔ ہاں، وہ بیزاری سے بولی۔ آج انہیں فاطمہ کا آنٹی کہنا بھی برا لگ رہا تھا۔ بھلا نوکرانیوں کو اتنی چھوٹ کیوں دی جائے کہ باجی یا بیگم صاحبہ کے بجائے رشتے جوڑنے بیٹھ جائیں؟ ارے چھوڑیں، دل مت چھوٹا کریں، میں ایسے ایسے رشتے بتاؤں گی کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بوا جی اصل میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ کہیں لوگ مغلیہ خاندان سے رشتہ نہ جوڑ لیں۔ کل کو کیا پتہ حالات بدلیں، یہ حکومتیں بدلیں، پھر سے بادشاہت آ جائے اور ہو سکتا ہے مغلیہ حکومت دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پالے، تو یہ نہ ہو کہ یہ آس پاس کے لوگ رشتہ دار بن کر بادشاہت کے دعوے دار بن جائیں۔ فاطمہ نے گیٹ پر کھڑے کھڑے پوری تاریخ سنا ڈالی۔ پتہ نہیں کون سی طوطا مینا کی کہانی سنا رہی ہو، وہ بھی اس دور میں۔ وہ بیزار ہو کر گیٹ سے باہر نکل گئی، لیکن فاطمہ 2 دن بعد ان کے ہاں جا پہنچی، جب ان کے گھر میں ان کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ جو شیخوں کا محلہ ہے، اس سے اگلی میں دائیں طرف مڑ جائیں تو کسائیوں کی دکانیں ہیں، ان سے 3 گلیاں مڑیں تو کشمیریوں کی سڑک ہے، اس کو کراس کر لیں، آگے آئے گی گنبد والی مسجد، بس جی بھائی مڑ جائیں، ملکوں کا محلہ آ جائے گا، اس سے کوئی 3 گلی آگے۔ اے بس بی بی، یہ تم کن گلیوں محلوں کے نقشے بتا رہی ہو؟ نہ ان کے نام سنے نہ دیکھے۔ بیگم سجاد کا دماغ چکرا گیا تھا۔ کمال کرتی ہیں آنٹی جی، آپ بھی، ہم بس پہنچنے ہی والے تھے اور آپ نے منزل کے اتنے قریب ٹوک دیا۔ وہ برا مان گئی۔ ارے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہو، ڈھنگ کے لوگ، کسی اچھے علاقے کے رہنے والے ہوں، یہ کہاں تم گلی محلوں کے چکر لگانے بیٹھ گئی؟ بیگم سجاد کو اپنے ہیرے جیسے بیٹوں کے لیے اب گلی محلے کی عام لڑکیاں تو نہیں چاہیے تھی۔ لو جی بس مل گیا، جیسا رشتہ آپ کو چاہیے تھا مل گیا۔ اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے بولی۔ کہاں ہے وہ؟ اور بھی زیادہ الجھ گئی۔ وہ اپنے زبیری صاحب ہے نا، کرنل زبیری صاحب۔ فاطمہ کا جوش خاصا پڑ چکا تھا۔ سارے ہی تمہارے اپنے ہیں، اب مجھے کیا پتہ یہ کون سے تمہارے کرنل زبیری ہیں؟ بیگم سجاد نے نظریں گھما کر اسے دیکھا اور پھر دھیان ہاتھ میں پکڑے اخبار کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے آقا جی کے بہت عزیز دوست ہیں، کرنل زبیری صاحب، ان کی بیٹی ہے روبینہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا لڑکی ہے! میں کہتی ہوں آپ نے ایسی لڑکی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ تو درست کہہ رہی ہو، نہ دیکھی ہے نہ سنی، وہ بیزاری سے بولی۔ سگڑ اتنی کہ چائتا خود بنا لیتی ہے، اس نے ابتدا سگڑاپے سے کی۔ واہ، یہ تو واقعی کمال ہو گیا، یعنی چائتا خود بنا لیتی ہے۔ بیگم سجاد نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب اس بار جانے غصہ چائے کا تھا یا فاطمہ کے انداز کا۔ فاطمہ نے اس مسئلے میں الجھنے کی چندہ ضرورت نہ سمجھی، لہٰذا بات کو آگے بڑھایا۔ اتنی خوبصورت کہ ایشوریا اس کے آگے کچھ نہیں۔ بیگم سجاد ذرا متوجہ ہوئی۔ آخر حوالہ بھی تو کس کا تھا؟ بس ذرا سی رنگت میں کمی رہ گئی، لیکن یہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ آپ دیکھیں نا وہ بپاشا باسو کو، وہ بھی تو کالی ہے لیکن پھر بھی چل رہی ہے، بس جب سفید لباس پہنتی ہے تو مجھے کچھ زیادہ کالی لگتی ہے۔ نہ تم ایک جگہ ٹکتی کیوں نہیں ہو؟ بات شروع کی تم نے روبینہ کرنل صاحب کی بیٹی کی اور پہنچ گئی تم انڈیا۔ بیگم سجاد کا بس نہیں چل رہا تھا اس سے کچا چبا جائیں، بس یہی تو مار کھا جاتی ہیں آپ۔ جیسے ہی ہم کلائمیکس تک پہنچنے لگتے ہیں آپ سارا معاملہ گڑبڑ کر دیتی ہیں۔ دیکھیں نا، تسلسل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بس بی بی معاف کرو، تم بھی اور تمہارا تسلسل بھی، میں خود ڈھونڈ لوں گی اپنے بچوں کے رشتے۔ بیگم سجاد نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے گویا جانے کا اشارہ دیا۔ ارے ایسے کیسے معاف کر دوں؟
میں نے بھی عہد کر لیا ہے آپ کے ہیرے جیسے بیٹوں کے لیے ہیریاں ڈھونڈ کر نہ لائی تو فاطمہ نام نہیں۔ تم تکلیف نہ کرو، پہلے ہی بہت گلی محلوں کے چکر لگا لیے ہیں تم نے، اب گھر جا کر آرام کرو۔ بیگم سجاد نے کچھ دیر پہلے کی بات حوالہ دیا۔ آنٹی جی، میں جانتی ہوں آپ مایوس ہو چکی ہیں، میں سوچ سکتی ہوں جس گھر میں بیٹی نہ ہو، بھائیوں کے چاؤ کرنے والی بہن نہ ہو، کوئی چاند سی بھابھی ڈھونڈ کر لائے گا۔ میں آپ کے دکھ کو سمجھ سکتی ہوں، بہت گہرائی کے ساتھ۔ فاطمہ نے بمشکل اپنے امڑ امڑ کر آنے والے آنسوؤں کے سیلاب کو روکا۔ خدا نہ کرے مجھے کوئی دکھ ہو یا میں مایوس ہوں۔ ارے کیا سمجھا ہے تم نے لڑکی؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کو خدا نے ایک نہیں تین تین خوبصورت کڑیل جوان بیٹے دیے ہیں۔ بیگم سجاد کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہ جی اپنے عالم فاضل صاحب کے لیے تو میں نے فائنل بھی کر دیا ہے، وہ اپنے اختر ریاض اختر صاحب دیوان والے کی بیٹی۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بیگم سجاد کے موڈ کو یکسر نظر انداز کرتے اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی۔ سنو لڑکی، ان کی برداشت کی حد اب ختم ہو چکی تھی، سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، ایک تو آپ کی یادداشت کمزور ہے، ہاں کوئی بیٹی ہوتی بہو ہوتی بادام کوٹ کر پلاتی، سر میں تیل ڈالتی تو آج یہ حالت تو نہ ہوتی کہ آپ کو مجھے بار بار لڑکی کہہ کر بلانا پڑتا۔ آپ کوشش کیجئے یاد رکھنے کی، فاطمہ نام بہت آسان ہے۔ اس نے بھی ڈٹھائی کی آج ساری حدیں پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جاؤ 1 منٹ میں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گیٹ تک لے آئی۔ میں اگلے سنڈے کو آؤں گی آنٹی جی، تصویریں بھی لاؤں گی، خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کی۔ اس نے اس بے عزتی کا قطعی برا نہ مانا تھا۔ بھائی کیا بنا؟ وہ آغا صاحب کی بچی کے بارے میں تم سنجیدہ تھی کیا؟ بات چھیڑی ہی نہیں ابھی تک، یا وہاں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا؟ سجاد صاحب اس روز فرصت سے تھے تو بیگم سے پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے ابھی مناسب نہیں سمجھا کہ کوئی بات چھیڑوں، جب تک کسی کو اچھی طرح سے پرکھ نہ لیا جائے، جانے کیسے لوگ ہوں، پیچھے سے فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کس وجہ سے یہاں موو ہوئے ہیں، اور پھر جن لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہ ہو، کرائے پر رہ رہے ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتی ایسے گھر میں رشتہ داری کرنے کا۔ وہ یکسر بیان بدل چکی تھی آقا جی کے گھر کے بارے میں۔ صرف ایک بات وہ میاں کے سامنے بیان کرنے سے ہچکچا رہی تھی کہ جن لڑکیوں کی وہ اتنی تعریفیں کر رہی تھی وہ آغا جی کی بیٹیاں نہیں بلکہ کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں۔ لیکن چند روز پہلے تک تو آپ کی رائے بہت اچھی تھی ان کے بارے میں۔ سجاد صاحب نے قدرے طنزیہ انداز اختیار کیا۔ رائے اب بھی بہت اچھی ہے، کس کے بارے میں رائے رکھنا اور رشتہ داری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ جواباً وہ تیزی سے گویا ہوئیں۔ خاندان کی سب لڑکیاں تو تمہاری دیکھی بالی ہیں، ان میں سے کوئی پسند کر لو یا لڑکوں کی عمریں یوں ہی ضائع کر دو گی۔ ان کی عمر کے لڑکے بال بچے دار ہو گئے ہیں، میں تو کہتا ہوں تیسرا بھی اس سال تعلیم سے فارغ ہو جائے گا، تینوں کی ایک ساتھ ہی شادیاں کر دوں۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولے۔ ہاں آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں، ساری زندگی ویسے ہی آپ کے رشتہ داروں کی خوشامد کرتے گزار دی، باقی کی عمر ان کی بیٹیوں کے تلوے چاٹتے گزار دوں۔ وہ تلخی سے بولیں۔ استغفار پڑھو بیگم، خوشامد تو دور کی بات، تم نے تو کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی میرے بہن بھائیوں سے۔ وہ جتاتے ہوئے بولے۔ تو اس بات کا بدلہ لینے کے لیے آپ یہ پروگرام بنا رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ میں کوئی پروگرام نہیں بنا رہا، بس یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی بروقت شادیاں کر دوں، چاہے جہاں مرضی کرو، بلکہ یہ حق بچوں کا ہے، ان سے پوچھو۔ وہ صاف گوئی سے بولے۔ ہاں چاہے وہ کمی کمین میراثی دو بھی بیاہ کر لے آئیں، بچے تو بچے ہیں، ان کو کیا سمجھ؟ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ 27 اور 28 سالہ لڑکے بچے نہیں ہوتے بیگم، اب ان کو بڑا ہو جانے دو، کب تک پلو سے باندھ کر پھرو گی؟ سجاد صاحب قدرے تلخی سے بولے۔ لگتا ہے ان دنوں بس یہی کھچڑی پکتی رہتی ہے فون پر۔ وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ زبیدہ کی چھوٹی بیٹی مینا کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے، ابھی اس نے اقرار یا انکار نہیں کیا، 1 مہینے کا وقت دیا ہے اس نے ان لوگوں کو، اور تمہارے پاس بھی کچھ اتنا ہی وقت ہے، فاضل کا رشتہ ڈھونڈ لو ورنہ اس بار تمہاری نہیں مانوں گا۔ مینا کا رشتہ میں فاضل سے طے کر دوں گا اور ٹھیک 2 ماہ بعد شادی بھی کر دوں گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ دھیمے مزاج کے سجاد صاحب یوں دو ٹوک بات کر رہے تھے۔ بیگم سجاد کے لیے سجاد صاحب کا یہ رویہ ناقابل یقین تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سجاد صاحب کو دیکھنے لگی، اور ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی میں کھڑے کامل اور عاقل کے لیے یہ سین خاصا مختلف اور دلچسپ تھا۔ ویسے بھی سالوں سے وہ بڑے بھائی کی شادی کی بات سن رہے تھے جو ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ والدہ کی پسند کی لڑکی ملنا کم از کم اس زندگی میں تو ناممکن تھا۔ میں نے کل ہی ایک بڑی خوبصورت لڑکی دیکھی اپنے محلے میں، عاقل نے موقع کی مناسبت سے کچھ یاد کرتے ہوئے کامل کو بتایا۔ وہ کوئی نوکرانی ہوگی۔ کامل بے دلی سے بولا۔ پاگل ہو گئے ہو، وہ گرلز کالج سے نکلی تھی، اتفاق سے میرا راستہ بھی وہی تھا، اور پھر میں نے اسے اپنے محلے میں داخل ہوتے دیکھا۔ کیا خوبصورت آنکھیں تھیں، سفید رنگت، دلکش نقوش۔ حالانکہ میں امی کے ڈر سے کم ہی کسی کو دیکھتا ہوں، یقین کرو میں کچھ دیر تلک تو پلک چپکنا ہی بھول گیا۔ عاقل تصور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نقشہ تو وہی ہے جو پڑوس میں ہے، لیکن وہ تو نوکرانی ہے۔ کامل سوچ میں پڑ گیا، اور دوسرے دن اس نے بھی اس حسینہ کو کالج سے نکلتے دیکھا جس کا ذکر گزشتہ رات عاقل نے کیا تھا، اور وہ کوئی اور نہ تھی، فاطمہ ہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اپنی موٹر سائیکل پر وہ اس وین کے پیچھے آیا تھا
جس میں وہ سوار ہوئی تھی، لیکن ٹریفک کا رش اتنا زیادہ تھا کہ وہ وین کو مس کر گیا، لیکن اس کو 100% یقین تھا کہ وہ فاطمہ ہی تھی۔ 4 بجے کے قریب وہ آغا جی سے کتاب لینے کے بہانے پڑوس میں پہنچ گیا۔ آخر اس گتھی کو سلجھانا بھی تو تھا۔ وہ آغا جی برآمدے میں آج وہ دونوں بیٹھی تھی بوا جی کے ساتھ۔ کہاں ہیں؟ فاطمہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے گھر پر ہیں۔ اس نے جلدی خود کو سنبھالا۔ ظاہر ہے وہ گھر میں ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ کے والد صاحب گھر میں نہیں رہتے؟ اگر نہیں رہتے تو رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کو تول دیتی وہ بول اٹھا، جی وہ گھر پر ہی رہتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ وہ قدرے نخوت سے بولی۔ مہمان کے ساتھ مذاق نہیں کرتے۔ بوا جی ان دونوں کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ اس نے تو دماغ اتنے خراب ہیں ان نوکرانیوں کے۔ اس نے بوا جی کی مسکراہٹ پر جل کر سوچا۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔ انہوں نے برآمدے میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کامل بغیر کسی پس و پیش کے بیٹھ گیا۔ امی کیسی ہیں تمہاری؟ بوا جی پھر گویا ہوئیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ مختصراً بولا۔ آج وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ آغا جی تو مسجد گئے ہیں عصر کی نماز ادا کرنے، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ تم چائے پیو گے؟ میں ویسے بھی بنانے جا رہی تھی۔ بوا جی نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکا، اور انکار نہ کرنے کی ایک وجہ وہ لڑکیاں بھی تھیں جن سے وہ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تم کتنا پڑھی لکھی ہو؟ وہ بغیر وقت ضائع کیے اگلے ہی پل فاطمہ سے پوچھ رہا تھا۔ بہت پڑھی لکھی ہوں، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بس تو یہ وہی تھی، اب اس کو پکا یقین ہو گیا تھا۔ مثلاً وہ تیزی سے بولا، مثلاً یہ کہ پوری 3 جماعتیں پڑھی ہے اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے۔ قرآن مجید کے پورے 30 سپارے پڑھے ہیں میں نے۔ وہ انگلیوں پر گنوانے لگی۔ 30 کب؟ تو نے تو 26 سپارے پڑھے تھے مولوی جی کے پاس۔ روز مار پڑتی تھی اسے۔ اماں نے اٹھوا لیا مسجد سے۔ عائشہ نے بھی لب کشائی کی۔ بکو نہیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی، پورے 6 کلمے زبانی آتے ہیں، نماز بھی آتی ہے۔ فاطمہ پھر شروع ہو گئی۔ اور وہ بھی تو بتاؤ، انگریزی بھی تو آتی ہے؟ عائشہ کو پھر کچھ یاد آیا۔ ہاں 1 سے لے کر 100 تک گنتی آتی ہے انگریزی میں، اور ABC بھی پوری کی پوری آتی ہے۔ وہ بڑے فخر سے اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ کیا تعلیمی ریکارڈ ہے انگریزی کا۔ وہ لجتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اور آج کالج کون گیا تھا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کون گیا تھا؟ وہ حیران پریشانی سے دیکھنے لگی۔ تم اور کون؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ اوہ اب سمجھی، آپ کو بھی دھوکہ ہو گیا۔ یہ تو اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ عائشہ یاد ہے نا تمہیں؟ مولوی جی بھی اکثر آمنہ کو تھپڑ لگا دیتے تھے مجھے سمجھ کر، اور زینب کو مار تیری وجہ سے پڑ جایا کرتی تھی۔ اور تو اور یہ اپنے آغا جی اور بوا جی تک نہیں پہچان پاتے تھے۔ وہ دونوں بہنیں بے طرح خوش ہو رہی تھی اس نئے موضوع پر جس کا الف بے بھی وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ اب یہ نیا قصہ کیا ہے؟ آمنہ اور زینب، یہ 2 کردار کہاں سے آ گئے؟ وہ ان دونوں کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھورتے ہوئے بولا۔ اصل میں وہ دونوں ہماری جڑواں بہنیں ہیں۔ آمنہ میری جڑواں ہے اور زینب عائشہ کی، فاطمہ نے فخر سے بتایا۔ اچھا، اور وہ آمنہ بی بی کل اس محلے میں کس لیے تشریف لائی تھی؟ کامل کو اس کہانی پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ہم سے ملنے آئی تھی۔ ظاہر ہے بہنوں سے ملنے ہی آ سکتی ہے۔ وہ بہنوں پر خاصا زور دے کر بولی۔ وہ کالج جاتی ہے اور تم دونوں کام کرتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تو کوئی ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کون سے کالج سے ایم اے جرنلزم کر رہے ہیں؟ فاطمہ روانی میں بولی۔ ٹھہرو، تمہیں کس نے بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ حیرت زدہ سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ آغا جی ذکر کر رہے تھے۔ وہ قدرے گڑبڑا کر بولی کہ یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ وہ یوں کھوج لگا رہا ہے۔ اچھا، وہ یقین نہ کرتے ہوئے بھی بولا۔ ہاں تو وہ کالج جا رہی ہے اور تم دونوں کام کر رہی ہو، اس کی پڑھائی کا خرچہ پورا کر رہی ہو، ہے نا؟ وہ بہت سوچ و بچار کے بعد بولا۔ بالکل ٹھیک، دیکھا میں کہتی تھی نا کہ آپ عامل کامل ہیں، کیسے اپنے علم سے پتہ لگا لیا۔ فاطمہ خوش ہو گئی۔ لیکن یہاں پر بھی آپ سے ایک غلطی ہو گئی عامل صاحب۔ عائشہ نے کوئی نیا نکتہ ڈھونڈا تھا شاید۔ وہ کیا؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ وہ یہ کہ ایک آمنہ نہیں، زینب بھی کالج جاتی ہے، اور ہم دونوں بہنیں یہ قربانی دے رہی ہیں، اور ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ پہلے ہم کمائیں گے اور وہ دونوں پڑھیں گی، اور جب وہ پڑھائی مکمل کر کے کچھ بن جائیں گی تو پھر وہ ہماری پڑھائی کا خرچہ برداشت کریں گی اور ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ عائشہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ ہاں پھر جب تم لوگ بھی تعلیم حاصل کر چکو گی تو چاروں مل کر سیدھی قبرستان چلی جاؤ گی۔ وہ روانی میں بولا۔ چاروں نہیں 6، فاطمہ نے اسے یاد دلایا۔ اچھا، اب یہ 2 کون سی جڑواں بہنیں ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ ہائے میں تو مریدنی ہو گئی پیر جی آپ کی، آپ کتنے پہنچے ہوئے عامل ہیں۔ فاطمہ ہاتھ جوڑ کر بولی۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ ایسے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری 2 اور جڑواں بہنیں بھی ہیں، فاطمہ عقیدت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن بوا جی کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ 3 بہنیں ہیں؟ وہ سیریس ہو گیا۔ وہ نظر لگ جاتی ہے نا، اس لیے ہم باقی تینوں بہنوں کا سب کو نہیں بتاتے۔ عائشہ نے رازداری سے بتایا۔ کس کو نظر لگ جاتی ہے؟ بوا جی چائے کی ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ وہ ان کو، اپنے عامل کامل صاحب کو۔ فاطمہ نے پھر بات اس کے سر تھوپ دی۔ تو بیٹے امی سے کہا کرو 7 سرخ ثابت مرچیں لے کر
وار کے چولہے میں پھینک دیا کریں، ساری نظر جل جائے گی۔ وہ پیار سے کامل کو دیکھتے ہوئے بولیں، اور وہ عالم فاضل صاحب اور عاقل بالغ صاحب کے لیے بھی تو ساتھ ساتھ مرچیں لینی پڑیں گی، ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے۔ فاطمہ نے مزید ٹکڑا لگایا اور کامل پھر ہونک بنا اس معصومیت کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی شکر ہوا کہ تھوڑی دیر تک آقا جی بھی آ گئے، لیکن ان کے پاس جس کتاب کا بہانہ بنا کر آیا تھا، شام تک وہ اس ادیب شاعر کی تصانیف، ان کے حالات زندگی اس تفصیل سے سنے کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ اس زندگی میں اس نے کبھی کتاب کا نام بھی لیا ہو۔ بیگم سجاد ان دنوں رشتہ ڈھونڈنے میں بری طرح سے مصروف تھی۔ ان کی ایک جاننے والی مسز شمس نے انہیں ایک بہت اچھا رشتہ بتایا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ انہیں وہ لڑکی اور اس کا گھر بھی پسند آ گیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھیں۔ لڑکی بے حد خوبصورت اور سلیقہ شعار تھی۔ باپ کا اپنا کاروبار تھا، بہت خوبصورت بڑی سی کوٹھی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ لڑکی تھی بھی اکلوتی اولاد، اور اب یہ بس سجاد صاحب اور فاضل کو لے جا کر لڑکی دکھانا باقی تھا، اور وہ لوگ بھی دقیانوسی ہرگز نہ تھے۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا کہ اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سب کی موجودگی میں دیکھ لیں۔ آپ نے مہینے کا ٹائم دیا تھا اور میں نے 15 دن میں لڑکی ڈھونڈ لی، وہ خوشی خوشی سجاد صاحب کو بتا رہی تھی۔ بس اب آپ اور فاضل چلیں میرے ساتھ، اس اتوار کو لڑکی دیکھ آتے ہیں اور انگوٹھی بھی پہنائیں گے، انشاءاللہ 1-2 ماہ میں شادی کی تیاری بھی کر لیں گے۔ سجاد صاحب کے لیے بیوی کا یہ جوش و خروش پہلی بار نہ تھا۔ یہ منظر وہ بہت دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ ہر دفعہ چند روز بعد کچھ ہو جاتا اور ان کی بیگم معاملہ خود ہی ختم کر دیتی۔ کام والی کامل نے چھت پر سے فاطمہ کو آواز دی یہ خبر دینے کے لیے کہ وہ اس اتوار کو فاضل بھائی کی منگنی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ پودوں کو پانی دیتی غصے سے پلٹی۔ ظاہر ہے نوکرانی کو نوکرانی نہیں کہیں گے تو کیا شہزادی کہیں گے؟ وہ شرارت سے ہنسا۔ آپ اپنے گھر کا کام کرنے والی کو ایسے ہی مخاطب کرتے ہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں بالکل نہیں، ہم اسے اماں جینا کہتے ہیں۔ اب تمہیں اماں کہنا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگے گا، اس نے چڑھایا۔ آپ ایک منٹ ٹھہریے، میں ذرا آقا جی کو بلاتی ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اور جیسے اس نے آواز دینے کے ارادے سے گردن موڑی وہ غائب ہو چکا تھا۔ فاطمہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی کہ کیسا الو بنایا، حالانکہ آقا جی اور بوا جی کسی عزیز کی عیادت کو گئے ہوئے تھے، لیکن 2 منٹ بعد ہی ساری خوشی کافور ہو گئی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اصل میں ہمیں ایک کام والی کی ضرورت ہے ان دنوں، وہ بغیر تمہید باندھے بولا۔ تو فاطمہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تو ظاہر ہے اسی لیے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، معاف کیجیے گا، ہم ایرو غیروں کے یہاں کام نہیں کرتے۔ وہ پودوں کو پانی دینے لگی۔ ارے کام والیاں تو بہت ملتی ہیں، بس خوبصورت نہیں ہیں آپ کی طرح۔ ہم اصل میں فاضل بھائی کی شادی کر رہے ہیں، تو ہم ذرا ان کے سسرالیوں پر روب ڈالنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر کی نوکرانی تک کتنی خوبصورت ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، آقا جی ذرا باہر آئیے، یہ عامل کامل صاحب کچھ فرما رہے ہیں۔ وہ کمرے کی طرف رخ کر کے چیخی، ذرا زور سے چلائیے، شہر تک تو یہ آواز جا نہیں سکتی۔ وہ آرام سے بولا۔ فاطمہ سمجھ گئی کہ اس نے آقا جی اور بوا جی کو جاتے دیکھ لیا ہے۔ ویسے کہاں منگنی کر رہے ہیں عالم فاضل صاحب کی؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے بولی، وہ شیخوں کا محلہ ہے نا، اس کی اگلی گلی پر ملکوں کا محلہ شروع ہوتا ہے، دائیں طرف مڑیں تو کسائی کی دکان ہے، وہاں سے کشمیر روڈ پر ہو جائیں، بائیں طرف گنبد والی مسجد آئے گی۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ اچھا بس بس ٹھیک ہے، ویسے چھپ کر باتیں سننا، لڑکیوں کے بارے میں تو سنا ہے، کمال ہے کہ مرد حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ غصے سے ایک نظر اسے دیکھ کر بولی، اچھا سنو مذاق ختم، میں ایک سنجیدہ بات کرنے آیا ہوں اور اس سے اچھا موقع دوبارہ ملنا مشکل ہے۔ جواباً وہ خاصی سنجیدگی سے بولا، اب یہ مت کہنا ادھار مانگنے آیا ہوں۔ شرارت کی رمق اسے اب بھی فاطمہ کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، اس لیے خود ہی بول پڑا، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ کی؟ سنجیدہ بات کے سلسلے میں وہ بیزاری سے بولی، وہ تمہاری بہن ہے نا آمنہ، وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں سوچ رہا ہوں فاضل بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ امی پاپا سے کہہ کر میں اپنی بھی منگنی کروا لوں، شادی کچھ ماہ بعد صحیح۔ وہ شرماتے ہوئے بولا، سبحان اللہ، یہ آپ کہاں اڑنے لگے؟ فاطمہ کو تو آگ لگ گئی۔ تم فکر نہ کرو، یہ جو تم بہنوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے نا تعلیم کے سلسلے میں، تو تمہارا خرچہ میں اٹھا لوں گا، تم تعلیم حاصل کرتی رہنا، بہن خرچہ کرے یا بہنوئی ایک ہی بات ہوتی ہے۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، دیکھیے اس کی منگنی ہو چکی ہے، آپ اس کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ وہ بمشکل اپنا غصہ دبا کر بولی، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تم بہنوں کے درمیان کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے تم دونوں کو پڑھانا تھا، تو اگر منگنی ہو چکی ہے تو تم دونوں کی آگے کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ کامل الجھا سا بولا۔ یہ خبر اس کے لیے خاصی تکلیف دہ ثابت ہوئی تھی۔ منگنی کا کیا ہے، توڑ دیں گے کچھ عرصے بعد، وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، لیکن یہ تو کوئی شریفانہ کام نہیں۔ وہ اس کے بدلتے بیانات پر حیران سا بولا، آپ لوگوں کے ہاں بھی تو یہ کام ہوتا ہے، تو کیا وہ شریفانہ کام ہے؟ وہ کامل کی ہٹ دھرمی پہ تپ کر بولی، تمہیں کیسے پتا؟
کامل آپ کے واقعے حیران تھا۔ شاید آپ کی والدہ نے بوا جی سے ذکر کیا تھا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، اچھا چھوڑو اس ذکر کو، تم سے تو بات کرنا فضول ہے، میں سیدھے سیدھے آمنہ سے خود ہی بات کر لوں گا۔ وہ جانے کو مڑا۔ خبردار، جو اگر اس سے بات بھی کرنے کی کوشش کی، آپ کی والدہ تو بڑے گن گاتی ہیں آپ لوگوں کی شرافت کے، سارے کرتوت کھول کر رکھ دوں گی۔ سگریٹ آپ پیتے ہیں، لڑکیوں کے کالج کے باہر چکر آپ لگاتے ہیں۔ وہ خرائی، بکواس، بالکل بکواس، دوسری بات سراسر بکواس ہے، میرا راستہ وہی ہے۔ وہ پہلے الزام کو نظر انداز کرتا دوسرے پر سیکپا ہوا، ویسے بائی دا وے نوکرانی، تم تو یہاں کام کرتی ہو، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ وہ ذرا قریب ہو کر بولا، آمنہ اور زینب نے بتایا ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی، وہ مجھے جانتی ہیں، ان کو شرم نہیں آتی جو ان لڑکوں کو گھورتی پھرتی ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا، خبردار جو ایک لفظ بھی اور کہا ان کے بارے میں، ورنہ ابھی کے ابھی آپ کی والدہ کو بتاتی ہوں۔ وہ اس تھوڑے عرصے میں ہی کامل کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں، وہ دیوار پھلانگ کر اس کے گھر پہنچ بھی سکتی ہے، لہٰذا اس نے موقع کی نزاکت کے حساب سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا۔ بیگم سجاد اتوار کو بمبئی بیٹیوں اور شوہر کے لڑکی والوں کے گھر جا پہنچی۔ شان و شوکت واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، شاندار کوٹھی، بہترین فرنیچر، رکھ رکھاؤ والے لوگ۔ لمحہ بھر کے لیے سجاد صاحب نے بھی ستائشی نظروں سے بیگم کو دیکھا۔ عاقل اور کامل بھی بھائی کی خوش قسمتی پر اشک کر رہے تھے کہ ایسا شاندار سسرال مل رہا ہے۔ میاں فاضل منہ لٹکائے ادھر ادھر فرش پر ہی کچھ ڈھونڈتے رہے۔ اصل میں اس کو تقریباً زبردستی لایا گیا تھا، وہ ان تماشوں کا قائل نہ تھا، لیکن ماں کے رعب اور باپ کی شفقت کے آگے اس کی اس بار ایک نہ چلی اور وہ مارے باندھے چلا آیا۔ یہ میری بیٹی افشا ہے۔ لڑکی کی ماں بیٹی سمیت اندر داخل ہوئی۔ لڑکی پیاری تھی، سجاد صاحب کو بھی پسند آئی اور کامل اور عاقل کو بھی، لیکن فاضل آنکھیں کھولے لڑکی کو دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ مینا کہتی تھی اس مونا چونا کو بھول جائے گا۔ بیگم سجاد نے خوش ہوتے ہوئے پرانی منگیتر کا حوالہ دیا جس کی یاد میں فاضل میاں مدتوں سے آہے بھر رہے تھے۔ امبرین تم افشا کیسے بن گئی؟ فاضل بے اختیار 2 قدم آگے بڑھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ بیگم سجاد خوشی اور حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اچھی طرح سے، فاضل ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کمرے میں موجود سبھی افراد نے ان دونوں ماں بیٹی کی اڑی اڑی رنگت بھی محسوس کی اور پریشان چہرے بھی۔ کچھ دیر پہلے کی خوشی پل بھر پراسرار سی خاموشی میں بدل گئی۔ امی گھر چلیں؟ فاضل اب ماں کی طرف مڑا۔ پر کیوں؟ انگوٹھی تو پہنا لیں۔ بیگم سجاد کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی اور سجاد صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ عاقل اور کامل سمجھ رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ واپسی پر بیگم سجاد غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ جس بینک میں جاب کرتا ہوں، امبرین جس کا نام آپ کو افشا بتایا گیا ہے، وہ بھی جاب کرتی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، ایک بچہ بھی ہے اس کا۔ جانے طلاق ہو گئی ہے یا اس کا میاں فوت ہو گیا ہے، میں یہ نہیں جانتا، کیونکہ کچھ عرصے قبل اس نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور یہ گھر بھی ان لوگوں کا نہیں ہے جس کو دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہو رہی ہیں۔ اس نے طنزیہ ماں کو دیکھا جنہوں نے محض کئی رشتے اس لیے ٹھکرا دیے کہ لڑکی کے ماں باپ کا گھر چھوٹا ہے۔ بیگم سجاد کا مارے غم و غصے کے برا حال تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ پہلو بدلتی، ایک جگہ سے اٹھتی اور دوسری جگہ جا بیٹھتی۔ گلہ کرتی بھی تو کس سے؟ مسز شمس؟ وہ تو سرخرو ہو گئیں کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے نیکی کی تھی، اب اندر کا حال تو خدا ہی جانتا ہے۔ بیگم سجاد جتنا پریشان تھی، سجاد صاحب اتنے ہی مطمئن۔ انہوں نے بیوی کو بھی منمانی کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب ان کی قسمت میں گھر ہی کی لڑکی تھی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے بڑے سکون سے مسز سجاد کی موجودگی میں اپنی بہن زبیدہ کو فون کیا کہ اگلے اتوار وہ نکاح کے لیے آ رہے ہیں، اور زبیدہ بیگم کو اور کیا چاہیے تھا؟ اپنے بھائی کے گھر بیٹی جائے گی، اور بھابھی کا کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی ہمیشہ سے بدمزاج، باقی سب تو اچھے ہیں۔ زبیدہ بیگم جتنی مطمئن اور خوش تھیں، بیگم سجاد اتنی غمزدہ اور ناخوش، واقعی ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جس زبیدہ بیگم سے جلتے کٹتے زندگی گزر گئی، آج بھی وہ آوازوں پر طاری تھی۔ وہ تو سر منہ لپیٹے بستر پر پڑ گئی تھی، فاضل کو بھی کہہ سن کر قائل نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا دل پہلے سے ہی ماں کی طرف سے صاف نہ تھا۔ وہ آغا جی اور ان کے گھر والوں کو بھی پیغام دے آؤ ساتھ چلنے کا، وہی پڑوسیوں کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ سجاد صاحب مارے خوشی کے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ لوگ آج کہیں جا رہے ہیں، کامل نے یہ فریضہ ہمسائیگی والد سے پہلے ہی ادا کر دیا تھا، لہٰذا بے دلی سے والد کو بتایا۔ پھر ایک ہفتے نکاح بخوبی ہو گیا، 1 ماہ بعد شادی طے پائی۔ فاضل میاں کے جذبات خاصے مردہ ہو چکے تھے۔ مونا سے منگنی ٹوٹنے کے بعد اب اللہ جانے انہیں زندہ ہونے میں کتنا وقت درکار تھا۔ سجاد صاحب، کامل اور عاقل بھی خوش نہ تھے، لیکن اس بے بسی اور گہرے صدمے کا کیا کیا جاتا جو بیگم سجاد کو لاحق ہو گیا تھا۔ کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ اڑوس پڑوس والے مبارکبادیں دینے آ رہے تھے جنہیں وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر رہی تھی۔ آخر دنیا داری بھی کوئی چیز ہے۔ آغا جی اور بوا جی بھی مٹھائی کے ٹوکرے کے ساتھ مبارکباد دینے آئے۔ آپ نکاح میں شامل نہیں ہوئے، ہمیں اس کا بڑا رنج ہے، سجاد صاحب صاف گوئی سے بولے۔ ہماری بیٹی نے یونیورسٹی سے آنا تھا، ہم لوگ اسی کو لینے گئے ہوئے تھے، آغا جی نے معذرت کرتے ہوئے بتایا۔ ہیں بیٹی یہ کچھ روز پہلے نہیں آ سکتی تھی؟ بیٹی کے نام پر بیگم سجاد کی آنکھیں چمکی، مگر فوراً ہی مدھم بھی پڑ گئیں۔ جو توق پڑھنا تھا پڑھ چکا تھا، ابھی 2 بیٹے اور باقی تھے۔
اگلے روز وہ جوابی مٹھائی کے ساتھ آغا جی کے ہاں موجود تھی۔ صوبیہ بہت پیاری تھی، وہ جی جان سے واری صدقے ہونے لگی اور اس بات کی تصدیق انہوں نے اٹھنے تک کوئی 7 بار کی کہ یہ آغا جی کی ہی بیٹی ہے۔ جی آنٹی جی، کہیں تو لکھ کر دے دیتے ہیں پکے کاغذ پہ۔ آغا جی اور بوا جی کی غیر موجودگی میں فاطمہ نے جل کر کہا، بہت پیاری بچی ہے آپ کی، خدا نصیب اچھے کرے، بس بیٹی کی قسمت اچھی ہونی چاہیے۔ میرا عاقل بھی ماشاءاللہ بہت ہونہار ہے، بہت اچھی جاب ملی ہے، وہ آغا جی کو بتانے لگی ہے۔ یہ صوبیہ کی بات کرتے کرتے اپنے بیٹے کی تعریفیں کرنے لگی۔ یہ واقعی کریک ہیں۔ فاطمہ نے ہنس کر عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، ایسے ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اب دیکھنا ان کی آمد و رفت کیسے بڑھ جائے گی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ سنا ہے ایک اور ملکہ حسن تشریف لائی ہیں آغا جی کے گھر میں؟ ماں کے جاتے ہی کامل آدھم کا، ایک اور سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فاطمہ کو یہ انداز گفتگو کچھ زیادہ اچھا نہ لگا۔ بی بی جی، یہ پڑوس کے صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، اس نے صوبیہ کو آواز دی۔ جی فرمائیے۔ صوبیہ سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے بڑے وقار سے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کامل کو امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کو بلا لے گی اور وہ آ بھی جائے گی۔ السلام علیکم، بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے نکلا۔ وعلیکم السلام، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کا بہت شوق ہے پڑوسیوں سے میل ملاقات بڑھانے کا۔ فاطمہ نے اس کی موجودگی میں ہی صوبیہ کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر صوبیہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بی بی جی، میں نے آپ کے کپڑے استری کر دیے ہیں، آپ کا کمرہ بھی صاف ہو گیا ہے، آپ چائے ابھی پئیں گی یا مہمان کے جانے کے بعد؟ فاطمہ آج بہت فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کامل کے دل پر آرے چلنے لگے، کہانی پھر بدل رہی تھی۔ وہ پھر کچھ نوکرانی لگ رہی تھی، جس کو پچھلے دنوں کامل ایک مذاق سمجھنے لگا تھا۔ آپ بہت سنجیدہ اور پریشان لگ رہے ہیں، صوبیہ نے اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ یہ پیدائشی پریشان گھرانہ ہے، فاطمہ جھٹ بولی۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے نا؟ پاپا بہت افسوس کر رہے تھے کہ وہ نکاح میں شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ اسی روز انہیں مجھے لینے جانا تھا، وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ نہ جی، ان کی باری تو کوئی 8-10 سال بعد آئے گی، ابھی تو ان کے بھائی عالم فاضل صاحب کی قسمت جا کھلی ہے۔ شکر کریں بڑھاپے کی دہلیز پار کرنے سے پہلے پہلے بیڑا پار ہوا، ورنہ اللہ جانے کیا ہوتا۔ فاطمہ نے پھر ٹانگ اڑائی اور بولی، آخر میں لمبا سانس بھی لیا۔ یہ کس طرح کی لڑکی رکھی ہے آپ نے، بولتی ہی جاتی ہے۔ وہ پھر آگ بگولا ہونے لگا۔ بیٹے، کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے؟ آغا جی ہمیشہ غلط موقع پر پہنچتے۔ کامل نے بمشکل چہرے کا زاویہ درست کیا۔ یہ اپنی ہونے والی بھابھی کی بات کر رہے ہیں کہ بہت بولتی ہے۔ فاطمہ نے آغا جی کی معلومات میں نیا اضافہ کیا، جو کامل کے لیے بھی بالکل نیا تھا۔ بیٹے، ابھی سے دل میلا نہیں کرتے، ابھی تو وہ آپ کے گھر آئی بھی نہیں، اچھے گمان رکھو، سب اچھا ہوگا۔ آغا جی اسے سمجھانے لگے اور وہ نئے سرے سے جلنے کھلنے لگا۔ کب ہے شادی؟ آغا جی سے خاموش دیکھ کر دوبارہ بولے۔ 10 سال بعد، فاطمہ آہستگی سے بولی۔ اتنی دیر سے؟ آغا جی حیران ہو کر کامل کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ بھی شکر کریں، وہ پھر بول پڑی۔ جی شادی 1 ماہ بعد ہے۔ کامل نے گور کر ایک نظر فاطمہ کو دیکھا اور پھر لہجہ نرم کرتے ہوئے آغا جی سے بولا۔ اچھا، میں سمجھی عامل کامل صاحب کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ انجان بنی۔ ویسے نام بہت سمجھداروں والے رکھے ہیں آپ کے والدین نے، عاقل، بالغ، عامل، کامل۔ اور وہ کیا بتایا تھا فاطمہ تم نے؟ عالم فاضل صاحب۔ صوبیہ نے بمشکل اپنی ہنسی کو مسکراہٹ تک محدود رکھا۔ یہ بکواس کرتی ہیں اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے آغا جی کی موجودگی کو بھی بھول گیا۔ بیٹے اچھی طرح بات کرتے ہیں، پڑوسی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آغا جی کو شاید کامل کا یہ انداز پسند نہ آیا تھا، انہوں نے برملا ٹوک دیا۔ کوئی بات نہیں آغا جی، اب سب آپ کی طرح تو نہیں ہوتے جو غیروں کو بھی اپنا بنا لیں۔ فاطمہ مظلومیت کی تصویر بنی۔ یہ جذبے احساس سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے۔ کامل بیٹے، نماز پڑھا کرو، نماز نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، شیطان کو بھگاتی ہے اور غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آغا جی کامل کو سمجھانے لگے اور غصہ دلانے والی معصوم فاختہ بنی ٹکر ٹکر آغا جی کو دیکھ رہی تھی۔ کامل اس بار بھی جلتا کرتا ان کے ہاتھ سے نکلا۔ اب بیگم سجاد پر نیا جنون سوار ہو چکا تھا، فاضل اور عاقل کی اکٹھی شادی کرنے کا۔ 6 سال لگے آپ کو فاضل کا رشتہ تلاش کرنے میں اور اس میں بھی آپ کامیاب نہ ہو سکی۔ اب 6 سال اور چاہیں آپ کو عاقل کا رشتہ ڈھونڈنے میں، تو میں اتنی دیر انتظار نہیں کروا سکتا اپنی بہن کو۔ اس نئے خبر پر سجاد صاحب سخت پریشان تھے۔ 6 سال کیا 6 دن بھی نہیں لگیں گے، لڑکی پڑوس میں ہے، آغا جی کی بیٹی بہت پیاری ہے، کچھ ہی دن ہوئے امتحان دے کر یونیورسٹی سے لوٹی ہے، آپ چل کر دیکھیں تو صحیح۔ بیگم سجاد میں ایک بار پھر جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا۔ شام کو وہ بیگم کے ہمراہ آغا جی کے ہاں جا پہنچے۔ لڑکی، تم ذرا صوبیہ کو تو بلا کر لاؤ۔ فاطمہ پانی دینے آئی تو بیگم سجاد اس سے بولیں۔ اس انداز تخاطب پر آغا جی نے حیران ہو کر پاس بیٹھی اپنی بہن کو دیکھا۔ اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ عاقل کی شادی بھی فاضل کے ساتھ ہی کر دیں۔ اچھا، ایک ساتھ 2 بہویں آ جائیں گی۔ بیگم سجاد نے بات شروع کی۔ نیک خیال ہے، ثریا بیگم آہستگی سے بولیں۔ بہت لائق بچہ ہے میرا، ماشاءاللہ، ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہے اور پھر اللہ کے فضل سے بہت اچھی فرم میں جاب ملی ہے۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ جی، وہ آپ کے اتنا ہی کہہ پائیں، کیونکہ بھائی کے چہرے کا تناؤ انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے کہا تھا کہ صوبیہ کو بلا لائے، دیکھے تو کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ بیگم سجاد دروازے کی طرف دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی، رہا نہیں گیا تو بول پڑی۔ آغا جی کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہونے لگی۔
جی فرمائیے، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ صوبیہ سلام دعا کے بعد بولی۔ نہیں بیٹے، کام کیا ہونا تھا، بس تمہارے انکل تم سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ خوشی اور فخر سے میاں کو دیکھنے لگی کہ دیکھا میرا انتخاب تمہاری چپٹی ناک والی بھانجی کے مقابلے میں کیا ہیرا ڈھونڈا ہے میں نے۔ سجاد صاحب کو بھی لڑکی بہت اچھی لگی، لیکن جانے کیوں انہیں محسوس ہوا کہ آغا جی کچھ بجھے بجھے سے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ جس رشتے پر راضی ہوں۔ واپسی پر سجاد صاحب نے بیگم کو پر امید ہونے سے روکا۔ وہاں کیوں نہیں دیں گے، کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ وہ چمک کر بولی۔ اب کہیں تو کوئی کمی ہوگی ہی جو وہ لوگ چھپ چھپ سے تھے۔ میں صبح ہی کامل کو بھجواؤں گی، اس کے آقا جی کی بہن سے اور آقا جی سے بہت بنتی ہے، جا کر ذرا اندازہ تو لگائے کہ اگر ہم رشتہ لے کر جائیں تو صورتحال کیا ہوگی۔ اور کامل نے جب یہ سنا تو اچھل پڑا، یا آپ کو بیٹھے بٹھائے فاضل بھائی کے ساتھ عاقل بھائی کی شادی کی کیا جلدی پڑ گئی، اور اگر کرنی ہے تو ساتھ میں میری بھی منگنی کر دیں، وہ بے شرم بنا کہہ رہا تھا۔ اور بیگم سجاد تو سکتے کی حالت میں اپنے اس لاڈلے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ شاباش ہے ان دو بڑے بیٹوں پر، 27 اور 28 کے ہو گئے، کبھی منہ سے شادی کا نام تک نہ لیا، اور یہ دیکھو ابھی 23واں شروع ہوا اور منگنی کے لیے تاولا ہو رہا ہے۔ وہ بمشکل غصہ دبا کر بولی، پہلے آپ عاقل کے لیے ہو آئیں، پھر بتاؤں گا۔ اس نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے لمبا سانس لیا، ابھی ایک مرحلہ باقی تھا۔ بیگم سجاد اگلے روز سجاد صاحب کو لے کر دوبارہ آغا جی کے گھر جا پہنچی، بس یہ کیا کہ ساتھ میں کامل کو بھی لے لیا۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ آغا جی نے تحمل سے ان کی بات سننے کے بعد کہا، ہمیں جہیز وغیرہ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ سجاد صاحب مجبوری سے یہی سمجھ پائے تھے، لہٰذا فوراً سے بیلے بول پڑے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، میرا پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور جو کچھ ہے ان بیٹیوں کا ہی ہے۔ پھر کون سی مجبوری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیگم سجاد بے صبری سے بولی، دیکھیں میں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ پڑوس کا ہمارے مذہب کی روح سے بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اب آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ برا نہیں مانیں گے اور ہم لوگ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں گے۔ سجاد صاحب اور بیگم متجسس سے منتظر تھے۔ مجھے خدا نے بیٹیوں کی دولت سے نوازا اور میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بروز قیامت میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو سکوں گا۔ قربان جاؤں اس ہستی کے جس کو اتنا اونچا درجہ اس خدائے بزرگ کو برتر نے دیا، اور مجھ سا حقیر بندہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہ بیٹیاں اور ان کی پرورش ہے کہ اب میں خدا سے یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ مجھے بروز قیامت اس عظیم ہستی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا مجھے بیٹیوں سے نوازنے کا۔ جو لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں اس میں ان کا کیا کمال ہوتا ہے، وہ بھی خدا ہی کی دین ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دے دوں، اور جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ تو کتنی عجیب بات ہے، بیٹے کے والدین خدا کی اس دین پر اس قدر مغرور ہو جاتے ہیں اور بیٹیوں والے منہ چھپاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے بڑی حقارت سے بات کرتے دیکھا۔ میں بے حد حیران ہوں، آپ میرے گھر میں میرے سامنے میری بیٹی کو اس طرح مخاطب کر رہی ہیں، اور پھر یہ کامل میاں بھی کچھ اسی طرح سے مخاطب ہوئے۔ میں بے حد حیران ہوا کہ آپ لوگ شاید لڑکیوں کو حقیر جان کر ایسے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیگم سجاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر بیگم سجاد ہکا بکا آغا جی کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی یہ نہ کہہ پائیں کہ ان کے ہونہار سپوت نے ان کا بیڑا غرق کیا، یہ بتا کر کہ وہ نوکرانی ہے، اور ماں سے نظریں چراتا کامل الگ زمین میں گڑا جا رہا تھا، حالانکہ اس کا دل چیخ چیخ کر دہائی دے رہا تھا، آغا جی میں قسم کھاتا ہوں سارا کی ادھرا آپ کی صاحبزادی کا ہے، لیکن وہ محض نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ کس قدر شرمندگی ہو رہی تھی یہ وہی جانتا تھا، اور جو گھر جا کر جوتے پڑنے تھے وہ الگ۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، اصل وجہ ایک اور بھی ہے۔ آغا جی دوبارہ گویا ہوئے۔ کامل نے کنکھیوں سے آغا جی کو دیکھا۔ کچھ عرصہ قبل آپ لوگوں نے اپنے بڑے بیٹے فاضل میاں کی منگنی جس لڑکی سے کی تھی، جس کا نام میمونہ تھا، ہم سب پیار سے اسے مونا کہتے ہیں، وہ میری بیٹی صوبیہ کی دوست ہے۔ آپ یقین کریں بے حد شریف لوگ ہیں، ہمارا ان کا برسوں پرانا ساتھ ہے، کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہم نے ان میں نہ دیکھی، اور آپ لوگوں نے 4 ماہ بعد یہ کہہ کر منگنی توڑ دی کہ وہ مغرور لوگ ہیں۔ بہت عجیب بات لگتی ہے کہ اگر لڑکے والے یہ سوچیں کہ لڑکی والے کمتر ہے، اور کیونکہ وہ لڑکی والے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ لڑکے والوں کی بلا وجہ کی خوش آمدید کرتے رہیں، تو معاف کیجیے گا، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، اور اس بات کی سخت مخالفت کرتا ہوں۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جب رشتہ طے ہوتا ہے تو باہمی محبت اور یگانگت کا ہونا چاہیے، نہ کہ اونچی نیچی درجہ بندیوں کا۔ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو عزت دی، ہاں خوش آمد نہیں کی۔ اس بات کو آپ نے اتنا بڑا بنا لیا کہ رشتہ ہی توڑ لیا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس بچی پر کیا گزری ہوگی جس نے اس تھوڑے عرصے میں کیا کیا خواب نہ دیکھ لیے ہوں گے، ان ماں باپ پر کیا گزری ہوگی جو دوسری جگہ رشتہ کرتے وقت کیا وجہ بتائیں گے لوگوں کو کہ ان کی بیٹی کی منگنی کیوں ٹوٹ گئی۔ مونا کے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ ہم اس محلے میں شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کی تفصیل بھی ہمیں پتہ چلی۔ اتفاق دیکھیے کہ ہمیں گھر بھی آپ کے ساتھ ملا، لیکن میں بحیثیت ایک پڑوسی کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا چاہتا تھا،
لہٰذا اپنی اس ناراضگی کو میں نے اپنے تک ہی رکھا اور نارمل طریقے سے ملا۔ ہاں، کسر آپ کی بیٹیوں نے جو پوری کر لی۔ کامل نے جل کر آغا جی کو دیکھا۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ اگر میں مان بھی جاؤں تو؟ آغا جی نے صاحب گوئی سے ساری تفصیل بیان کر دی۔ سجاد صاحب جتنے شرمندہ تھے یہ وہی جانتے تھے۔ کم شرمندہ بیگم سجاد بھی نہ تھی۔ واقعی وہ تو ساری زندگی اس فخر میں رہیں کہ بیٹوں کی ماں ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہیں۔ کامل کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آغا جی، بلا شبہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں معافی کی خواستگار ہوں۔ بیگم سجاد پہلی بار اتنے نرم لہجے میں کسی سے بات کر رہی تھی، وہ بھی پورے خلوص سے۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ معافی آپ مجھ سے نہیں، مونا کی فیملی سے مانگیں، ان کے دل دکھے ہیں۔ بلکہ اب اس ذکر کو بھی جانے دیں کیونکہ 2 ماہ قبل مونا کی بھی شادی ہو گئی ہے اور وہ بہت خوش ہے، لہٰذا گڑے مردے اکھاڑنے سے کچھ حاصل نہیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ وہ فاطمہ کے سلسلے میں کچھ غلط فہمی، اب کیا تفصیل بتاتی کہ بیٹے کے کہنے پر وہ اسے نوکرانی سمجھ رہی تھی، حالانکہ ان کا دل بالکل نہیں مان رہا تھا۔ بس بیٹے کی قسموں پر یقین کر لیا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ پائیں۔ فاطمہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور مجھے بے حد پیاری ہے۔ محض اس کی خاطر میں نے اپنا گھر چھوڑ کر کرائے پر مکان لیا کہ یہاں سے اسے کالج نزدیک پڑتا ہے۔ یہ میری آنکھوں کا نور ہے، بہت معصوم بچی ہے میری، وہ پیار سے بولے۔ ہاں، کتنی معصوم ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میری ماں نے تو دل دکھائے ہیں، آپ کی بیٹی نے تو میرا پورا امیج ہی قتل کر دیا ہے۔ وہ جل بن گیا تھا لفظ معصوم پر، تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے سجاد صاحب کافی آہستگی سے بولے، دیکھیے پلیز، بات صرف میری ہوتی تو یقین کریں آپ کے اصرار پہ میں ضرور ہاں کر دیتا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ بیٹی وہاں دو جو اس کی قدر کر سکیں، اور اب آپ جو اتنا اصرار کر رہے ہیں میرے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن معاملہ میری بیٹی کا ہے، وہ نہیں مانے گی۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بے حد حساس ہے۔ اپنی دوست کے دکھ کو اس نے شدت سے محسوس کیا ہے۔ ایک مدت تک وہ مونا کے حوالے سے آپ لوگوں سے خاصی دل برداشتہ رہی تھی۔ کل آپ کی آمد کا مقصد ہم سب جان گئے تھے اور کل ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آغا صاحب نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ چلو میاں کامل، تمہاری بھی چھٹی ہوئی۔ وہ مردہ قدموں سے ماں باپ کے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے برا نہیں مانا ہوگا۔ آغا جی گیٹ تک پیچھے آئے۔ نہیں، بالکل نہیں، جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سجاد صاحب خوش دلی سے مسافہ کرتے ہوئے بولے اور گھر چلے آئے۔ شاید آغا جی کی باتوں کا اثر تھا جو بیگم سجاد نے دل پر ہی لے لیا۔ وہ بالکل خاموش سی ہو گئی، حتیٰ کہ بقول ان کے چپٹی ناک والی زبیدہ بیگم کی بیٹی بہو بن کر گھر بھی آ گئی، اور نہ صرف سارے گھر والوں کے دل جیت لیے بلکہ آس پڑوس میں بھی جو ساس کی بدمزاجی اور غرور کی وجہ سے تناؤ سا تھا وہ بھی دور کر دیا۔ اب جو گھر کی ذمہ داری بہو نے لے لی تو بیگم سجاد کا چڑچڑا پن بھی کم ہو گیا۔ کامل نے اس روز کے بعد آغا جی کے سامنے جانا کم سے کم کر دیا تھا۔ ہاں، جب بھی موقع ملتا ایک غسیلی نظر فاطمہ پر ڈالنا نہ بھولتا۔ فاطمہ اور عائشہ کبھی کبھار فاضل کی بیوی مینا سے ملنے چلی آ جاتی۔ مینا کبھی اکثر جانا رہتا تھا ان کی طرف۔ یوں رابطہ تھا دونوں گھرانوں میں۔ ہاں، بس وہ شرارتوں کا موسم گزر گیا تھا۔ اب تو آغا جی کے طویل لیکچر کے بعد نہ تو فاطمہ نے کوئی شرارت کی نہ عائشہ نے، لیکن کامل کے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی کہ فاطمہ کی شرارت کی وجہ سے وہ بھی تنقید کا نشانہ بنا تھا۔ دوسری طرف عاقل میاں کی عقل بھی ان دنوں قابو میں نہ تھی اور ان پر عشق کا بھوت قدرے دیر سے سوار ہو رہا تھا، پر بڑی شدت سے ہوا تھا۔ امی فاضل بھائی کی باری میں دوڑ دوڑ کر رشتوں کے لیے جایا کرتی تھیں اور ہماری باری میں چپ سادھ لی ہے۔ وہ کامل سے شکایتی انداز میں بولا، کیا کوئی لڑکی دیکھ لی ہے؟ کامل نے بھائی کو چھیڑا، نہیں دیکھنی تو کیا ہے، اب دیکھو نا یار، لڑکیوں کے رشتے تو آتے رہتے ہیں، کیا پتا ہم سے پہلے کوئی اور رشتہ مانگ لے۔ وہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جانا کہاں ہے رشتے کے لیے؟ کامل سیدھا ہو بیٹھا، زیادہ دور نہیں ہے، بس پڑوس میں۔ عاقل نے قدرے شرما کر اشارہ کیا، شرم کرو، وہاں سے تمہارے لیے انکار ہو چکا ہے۔ کامل کو کوئی اور ہی فکر ستانے لگی، مجھے نہیں، امی کو، اور میں صوبیہ کی نہیں عائشہ کی بات کر رہا ہوں۔ فاضل نے عجلت میں نام بھی لے دیا۔ کامل کی سانس بحال ہوئی، تم ایسا کرو، پاپا سے بات کرو، ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں آغا جی سے۔ کامل راہ دکھائی، میں بات کروں، تم بھائی کس لیے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے میاں کوئی نیا نکتہ نکال کر آپ کو ایک بار پھر ریجیکٹ کر دیں۔ اس نے خبردار کیا۔ اس روز سڑک پر ہی سے آغا جی مل گئے، غالباً نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے کامل میاں، آپ تو ہم سے ناراض ہی ہو گئے، کسی کتاب کے بہانے ہی شکل دکھا دیا کرو۔ آغا جی شاید وہ لیکچر مکمل طور پر بھول چکے تھے، تبھی تو اتنی شفقت سے کہہ رہے تھے، بس جی وہ امتحان میں مصروف تھا۔ کامل سعادت مندی سے بولا، ہاں امتحانوں کا موسم ہماری طرف بھی تھا اور بڑا زوردار تھا۔ خیر سے ہماری دو صاحبزادیاں اس دور سے گزری اور شکر ہے خیریت ہی رہی، ورنہ اس دوران میں ہمارے ہاں کسی کا بولنا بھی منع ہو جاتا کہ آپ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ وہ محبتوں کا خزانہ لہجے میں سموئے بتانے لگے۔ آغا جی آج بے حد موڈ میں تھے، اصرار سے اسے گھر لے آئے۔
آغا جی یہ کیا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے اور نہ لے جانے کا بہانہ ساتھ ہی لے آئے۔ فاطمہ منہ بسور کر ایک نظر کامل کو اور پھر آغا جی کو دیکھ کر بولی، مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں، مہمان رحمت ہوتے ہیں، پڑوسی نہیں۔ وہ زیر لب مسکرائی اور یہ مسکراہٹ کامل دیکھ کر بھی بالکل انجان بنا رہا۔ وہ سابقہ تجربات کی روشنی میں کوئی غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ ایسے نہیں کہتے، پڑوسی کا حق مہمان سے بھی زیادہ ہے۔ آغا جی نے پیار بھرے انداز میں بیٹی کو سرزنش کی۔ ہاں تو کامل میاں کیا ارادے ہیں آگے؟ آغا جی لمبی گفتگو کے موڈ میں تھے۔ ان کے چھوڑیے، اپنے ارادے بتائیے۔ وہ پھر باپ کے سر ہونے لگی۔ مجھے کامل سے ضروری بات کرنا ہے، اب تم یہاں سے جاؤ، کل آئس کریم کھانے جائیں گے۔ وہ قدر سخت لہجے میں بولے تو فاطمہ منہ بسورتی اندر چلی گئی۔ کامل بیٹے، مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ آغا جی نے قدر آہستگی سے بات شروع کی۔ الہی خیر، خوفزدہ نظروں سے اس نے آغا جی کو دیکھا۔ کل کچھ مہمان آ رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ تم بھی آ جانا، تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ اچھا ہے، ذرا مجھے بھی حوصلہ رہے گا، کوئی کام ہو یا کچھ منگوانا ہو تو آسانی رہے گی۔ یہ رشتوں کے سلسلے تو تم سمجھتے ہی ہوگے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اتنے چاؤ سے پالی ہوئی بیٹیاں ہم کیسے اپنے ہاتھوں پرائی کر دیتے ہیں؟ آغا جی آپ دیدہ ہونے لگے۔ آندھیاں جکڑوں کی صورت چلنے لگی۔ یا اللہ، یہ کس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ مولا چھوٹی کو چھوڑ کر باقی دونوں کے جہاں مرضی کروا دے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا، نہیں درمیان والی کو بھی بخش دینا مولا کریم۔ اسے عاقل کا لٹکا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ میں اب چلوں؟ وہ آغا جی کی بات کے دوران میں ہی کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگے کہ ابھی تو انہوں نے بات بھی مکمل نہیں کی تھی، اور وہ بھی اتنی ضروری بات۔ وہ مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ کل جاؤں۔ وہ اٹک اٹک کر بمشکل بولا اور تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا، عاقل کو یہ نو فرسا خبر سنانے۔ کچھ کر یار، وہ اس سے بھی زیادہ تڑپ اٹھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کامل جل کر بولا، پاپا سے بات کرو جا کر، ابھی اسی وقت۔ عاقل ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگا، اور وہ عقیہ سجاد صاحب سمیت عشاء کی نماز کے بعد آغا جی کے ہاں موجود تھے۔ اس بار وہ رسک نہ لینا چاہتے تھے، لہٰذا بیگم سجاد کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا کہ کوئی بھولی بھٹکی یاد پھر سے آغا جی کو انسانیت کے سبق یاد نہ دلا دے۔ ارے بیٹے، میں نے تو کل کا کہا تھا۔ آغا جی اس وقت اسے دیکھ کر حیرت سے بولے، پھر سجاد صاحب کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ وہ دونوں کو اپنے کمرے میں ہی لے آئے۔ اب کہ آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے؟ سلام دعا کے بعد سجاد صاحب نے اصل بات شروع کی۔ اب تو آپ کو آئے 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، میرے بچوں کا چال چلن، ان کا کردار سب آپ کے سامنے ہے۔ پچھلی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے آپ عاقل کو اپنی فرزندی میں لے لیں، میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھوں گا۔ سجاد صاحب بڑے خلوص سے بولے، اور کامل کو بھی۔ کامل نے سرگوشی کی۔ باپ نے حیرانی سے مڑ کر بیٹے کو دیکھا۔ گھر سے چلتے وقت تو کیس صرف عاقل کا فائل ہوا تھا، یہ درمیان میں عین قانونی کارروائی کے وقت کامل کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے گور کر بیٹے کو دیکھا جو معصومیت اور مظلومیت کی بیک وقت تصویر پیش کر رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے پر بے پناہ پیار آیا، اور لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے دوسرا کیس بھی فائل کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، کل میں صوبیہ کا رشتہ پکڑنے جا رہا ہوں، اور آج چھوٹی دونوں کے لیے بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ دونوں بچے میرے دیکھے بالے ہیں اور مجھے بے حد عزیز ہیں، لیکن کامل پہلے 2 جملوں پر قدرے مطمئن ہونے لگا تھا، مگر لیکن کا لفظ پھر کوڑے کی طرح لگا۔ اب کہ آغا جی نے کوئی بہانہ بنایا تو میں اسے لے جا کر کورٹ میرج کر لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگا، میں ذرا گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ لیکن کے بعد کا جملہ خاصا امید افزا تھا۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے کیجئے مشورہ۔ سجاد صاحب اطمینان سے بولے، کیا یہ اچھا ہو کہ کل صوبیہ بیٹی کے ساتھ اگر آپ یہ دونوں معاملے بھی طے کر دیں؟ سجاد صاحب قدرے رک کر دوبارہ بولے، چلیے جو خدا کو منظور ہو، کل آپ دوپہر میں تشریف لے آئیے گا، پھر بات ہوگی۔ آغا جی کا انداز کافی حوصلہ افزا تھا۔ وہ سجاد صاحب سے پہلے ہی کمرے سے نکل آیا، سامنے ہی وہ بوا جی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ خیریت، اب پڑوسی 2 بار تشریف لا رہے ہیں ایک دن میں؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی، پڑوسیوں کو 2 کام والیوں، میرا مطلب ہے گھر والیوں کی ضرورت ہے، بس اسی لیے آغا جی کے پاس آئے تھے۔ بس اب تم کام خراب مت کر دینا۔ وہ کچھ نہ سمجھتی فاطمہ کو حیران چھوڑ کر باہر نکلنے لگا۔ ایکسکیوز می، یہ کیا فرمایا آپ نے؟ وہ کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف لپکی۔ شاید دیر سے سمجھی تھی جو آپ نے سنا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا، کیونکہ چہرے پر بھلے اس نے مصنوعی غصہ سجا لیا تھا، مگر بولتی آنکھوں کو نہ چھپا سکی تھی۔ اور آغا جی نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر ان کی بیٹیاں خوش ہیں تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔